إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. اور معبود تمہارا معبود ایک ہے، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، وہ بہت رحمت والا مہربان ہے۔ اور تمہارا معبود ایک معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں مگر وہی بڑی رحمت والا مہربان ہے۔ اس آیت کا پچھلی آیتوں سے طرح تعلق ہے۔ پچھلی آیت سے معلوم ہوا کہ کفار کا عذاب ہلکا نہ ہوگا۔ اب اس کی دلیل بیان ہو رہی ہے کہ چونکہ دنیا میں بادشاہ یا مالک چند ہوتے ہیں، یہاں تو ممکن ہے کہ ایک کی ناراضگی پر دوسرے کی پناہ لے لی جائے، مگر رب ایک ہی ہے، اس کی ناراضگی پر کس کی پناہ ملے، لہٰذا اس کے غضب کو کوئی ہلکا نہیں کر سکتا۔ جو پچھلی آیت میں جو بیان ہوا تھا کہ جو جھٹلانے والے ہیں، جو نشانیوں کو، کھلی نشانیوں کو اللہ کی یعنی چھپا رہے ہیں، اللہ کے احکام کو لوگوں پہ ظاہر نہیں کر رہے ہیں، ان پہ عذاب ہوگا، تو اس کی وضاحت بیان کی جا رہی ہے کہ ایسا کیوں؟ ابھی دنیا میں آپ ایک کنٹری میں رہ رہے، مثال کے طور پہ کوئی بادشاہ ہے اور کچھ ہو جائے، آپ وہاں سے چھٹکارا ملے، کسی دوسرے کی جو ہے نا ملکیت میں چلے جائیں یا بادشاہت میں چلے جائیں تو اس سے چھٹکارا ممکن ہے، لیکن رب العالمین ایک ہی ہے اور کوئی دوسرا رب نہیں، تو اس کے غضب سے کون بچا سکتا؟ اس سے چھٹکارا کہاں ملے گا؟ ملنا ناممکن ہے۔ پچھلی آیت سے معلوم ہوا کہ کفار پر نظر رحم نہ ہوگی۔ اب اس کی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ غضبناک لوگ جلد غصہ کر کے فوراً مہربان بھی ہو جاتے ہیں، مگر رب تعالیٰ رحمان و رحیم ہے، وہ کسی پر بلا وجہ غضب نہیں فرماتا، اور جو خود ہی اس کی رحمت کا دروازہ اپنے پر بند کر لے تو پھر کھولتا بھی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بولے جو غضبناک یعنی بات کرے گی، خفا ہو جانا، غصہ ہو جانا، ایسے شخص جو رہتے ہیں مثال کے طور پر، بولے وہ غصہ بھی ہوتے، کچھ کر بھی بیٹھتے اور پھر ٹھنڈے بھی ہو جاتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بے وجہ کسی پہ جو ہے نا غضب نہیں کرتا، وہ تو ہمیشہ جو ہے نا رحمان و رحیم ہے، وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ ہاں بندے خود جو ہے نا اس کا رحمت کا دروازہ خود اپنے اوپر بند کر لیتے ہیں۔ اب تک کی آیتوں کا تعلق نبی اور نبوت اور ارکان اسلام تھا، اب الوہیت کا ذکر ہے جو کہ ان سب کی اصل اصول ہے۔ اب اس آیت میں، یہاں جو دو آیتیں یہ بھی پڑھیں گے اور آگے دو آیتیں پڑھیں گے، اس میں جو ہے نا اللہ کی وحدانیت، اللہ کا ایک ہونا، اللہ کی وحدت کا جو ہے نا تذکرہ ہے، جو اصل اصول ہے سب، یعنی ہر چیز کا جو اصل ہے وہ یہ ہے۔ اب یہ آیت شان نزول یعنی کب نازل ہوئی تھی؟ ایک بار کفار نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ اپنے رب کی صفتوں کا ذکر کیجئے تاکہ ہم اس میں اور اپنے معبود میں فرق کر سکیں۔ اس موقع پر یہ آیت کریمہ اتری جس میں اس کی ذات اور عام صفتوں کا ذکر ہے۔ یہ آیت ذات و صفات کے بیان میں اول درجے کی ہے۔ آپ کو یاد رکھنا ہے، یہ نوٹ کر کے رکھنا ہے، اہم نقطہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات بیان کرنے میں قرآن پاک میں سب سے اول نمبر میں جو آیت آتی ہے وہ یہ ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ بلکہ ابو داؤد اور ترمذی میں ہے کہ رب کا اسم اعظم دو آیتوں میں ہے، ایک تو یہی آیت ہے اور دوسری آیت الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم خزائن الفن میں لکھا ہوا ہے۔ یہ دو آیتوں میں جو ہے نا اللہ کا اسم اعظم کا تذکرہ ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، ظاہر یہ ہے کہ یہ خطاب سارے ہی لوگوں سے ہے، مومن ہو یا کافر، بے دین ہو یا دیندار۔ الہ الہن سے بنا ہے، اس کے معنی کی تحقیق بسم اللہ کی تفسیر میں تو گزر چکی، یہاں بس اتنا سمجھ لو کہ اس سے مراد ہے مستحق عبادت، جو لائق عبادت ہے، جو مستحق عبادت ہے، اس طرف اشارہ ہے۔ عبادت انتہائی عاجزی کو کہتے ہیں۔ لفظ الہ جھوٹے معبودوں پر بھی بولا جاتا ہے، اسی لیے اس کی جمع الہا آتی ہے، کیونکہ وہ کفار کے عقیدے میں مستحق عبادت ہیں، مگر یہاں حقیقی اور سچا معبود مراد ہے، یعنی اللہ۔ پہلے الہ سے اس کی ذات مراد اور دوسرے الہن سے صفت و معبودیت۔ واحدن وحدتن سے بنا ہے، جس کے معنی ہے اکیلے ہونا۔ کبھی بے نظیر اور بے مثل کو بھی واحد بمانے یگانہ کہہ دیتے ہیں۔ واحد تو مخلوق و خالق سب پر بولا جاتا ہے، مگر احد مطلق خدا کے سوا کسی پر نہیں بولا جا سکتا، کسی پر نہیں بولتے۔ تو یہ سمجھنا ہے آپ کو، واحد جو ہے نا یہ پھر بھی جو ہے نا نام رکھ لے سکتے لوگ، واحد کسی کو بول دے سکتے مثال، لیکن احد جب بولا جائے گا تو وہ صرف جو ہے نا رب العالمین کے لیے استعمال ہوگا۔ واحد حقیقتاً وہ ہے جس کا کوئی جز نہ ہو اور کٹ بٹ نہ سکے، کسی کا کوئی جز نہ ہو یعنی کسی سے آیا نہ ہو اور کسی کو جائے گا نہیں مثال کے طور، اور کٹ بٹ نہ سکے۔ ایک انسان کو بھی اسی لیے ایک کہتے ہیں کہ اس میں سے کٹ کر دو انسان نہیں نکل سکتے۔ ہاں ہاتھ پاؤں وغیرہ جز نکلیں گے مگر وہ انسان نہیں۔ اور جہاں واحد رب کی صفت ہو، اس سے مراد ہوتا ہے کہ ذات و صفات و فعل میں اکیلا اور بے مثل، کہ نہ اس کے جز اور نہ وہ کسی کا جز، نہ اس میں کثرت اور نہ زیادتی، اور نہ وہ کثرت میں، نہ وہ کسی کی حقیقت نہ اس کی کوئی حقیقت،
وہ ماہیت بولتے نا یعنی ریالٹی وغیرہ سے پاک، نیچر سے پاک ہے۔ اس کی شان بے شمار، یعنی اے لوگو، حقیقی مستحق عبادت وہ ایک ہی معبود ہے کہ جس میں کسی لحاظ سے شرکت کا احتمال نہیں۔ پھر اس کی تاکید فرماتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے لا الہ الا ہو، یعنی پہلے تو یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ ایسا معبود جہاں کسی کا جز ہے، نہ وہ کثرت میں آئے گا، نہ وہ کسی سے تعلق رکھتا ہے، نہ اس کی کوئی نیچر ہے، نہ اس کی ریالٹی، یعنی کوئی چیز سے جو ہے نا آپ اس کو سگنیفائی یعنی پوائنٹ نہیں کر سکتے، یہ سمجھا جا رہا ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا کیا بتایا جا رہا ہے کہ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی اور سچا معبود نہیں، لہٰذا اسی کو جانو، اسی کو پہچانو، اسی سے ڈرو، اسی سے امید رکھو، اس کے سوا غیر کی عبادت نہ کرو۔ وہ شرکت سے پاک مگر صفات سے خالی نہیں، اس کی صفتیں بے شمار ہیں، انہی میں سے ہے الرحمن الرحیم۔ ان دونوں لفظوں کی تحقیق بسم اللہ کی تفسیر میں گزر چکی۔ یہاں تھوڑا سا یعنی اور ڈیفینیشن یہ ہے کہ یا تو رحمان عام رحمتیں دینے والا جیسے رزق، وجود وغیرہ، اور رحیم خاص رحمت عطا فرمانے والا جیسے نبوت، سلطنت وغیرہ۔ یعنی رحمان جو لفظ استعمال ہوگا یعنی ایک یعنی سمری سمجھنا ہے تو یہ کہ عام جو ہے نا نعمت عطا کرنے والا، جیسے بارش ہو گئی، غذا ہو گئی، وجود میں حیات ہو گئی، یہ ساری چیزیں عام ہیں سب کے لیے۔ اور رحیم کا استعمال ہوگا خاص نعمتوں کے لیے، جیسا کوئی کسی کو سلطنت مل گئی، کسی کو جو ہے نا امیری مل گئی، کسی کو کچھ مل گیا، کسی کو کچھ مل گیا، کوئی جو ہے نا بڑا عالم ہو گیا، کوئی بڑا ولی ہو گیا مثال کے طور پر، تو یہ رحیم میں آ جائے۔ یا رحمان بلا واسطہ نعمتیں دینے والا جیسے غلہ اور کپڑا وغیرہ۔ یا رحمان دنیا میں سب پر رحم کرنے والا، تو رحمان کی صفتیں ساری ہے، دنیا پر سب پر رحم کرنے والا، سب کو غلہ دینے والا، سب کو کپڑا دینے والا، یہ ساری چیزیں۔ اور رحیم خاص مسلمانوں پر کرم فرمانے والا، یعنی حقیقی منعم خدا ہی ہے، اس کے سوا یا نعمت ہے یا نعمتیں پانے والے، لہٰذا وہ رب ہی مستحق عبادت، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ جو ہے نا یا تو اس کی رحمت ہے یا پھر وہ ساری مخلوق ہے جو اس کی رحمت پانے والی ہے، اور کچھ نہیں ہے۔ سبحان اللہ سبحان، تو رحمان اور رحیم کا فرق ایک طرح سے ایسا بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ رحمان جو ہے وہ عام نعمت ہے سب کے لیے جو عام ہو گئی، اور رحیم جو ہے وہ خاص مومنوں کے لیے کچھ خاص نعمتیں جو تم کو عطا ہوتی، تو رحیم کی صفت ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اے لوگو، تم کدھر بہ کے پھرتے ہو اور اپنی پیشانیاں جھوٹے معبودوں کے سامنے کیوں رگڑتے ہو؟ مستحق عبادت تو وہی ایک ہے جو ہر طرح ایک اور اکیلا ہے، اس کا کوئی ہمسر و ساتھی نہیں، تمہیں یہاں اور وہاں نعمتیں دیتا ہے، چاہیے کہ جس کا کھاؤ اسی کا گاؤ۔ قدرت کا قانون یہ ہے کہ حقیقتاً فیض دینے والا ایک ہی ہوتا ہے، اور اس سے پہلا فیض لینے والا چاند بھی ایک درخت میں مبدا فیاض جڑ ایک، اور اس سے پہلا فیض لینے والے تنا بھی ایک۔ اسی قاعد سے لازم ہے کہ عالم کا مبدا قیاس رب بھی ایک ہی ہو، اور اسی سے پہلا فیض والا یعنی حقیقت محمد یہ بھی ایک ہی ہو، لہذا ارشاد ہوا کہ لوگوں تمہارا معبود ایک ہے جس میں دوئی کی گنجائش نہیں۔ پورا جو یعنی آیت کا جو جز ہے وہ یہ سمجھا جا رہا ہے کہ ایک ہی معبود ہے، ایک ہی جو ہے نا رب ہے، اور جس کا کھاتے ہو بولے اسی کا گاؤ، اسی کی عبادت کرو، اپنے ماتھے جو ہے نا کسی غیر اللہ کے پاس جا کے مت ٹیکو، کیونکہ پھر وہ بے بنیاد ہے۔ رب ہی تمہارا ہے جو رحمان و رحیم ہے، اسی کی صفت ہے، اسی کی ذات ہے جو تنہا جو ہے نا سارے نظام کو چلا رہا ہے، اور بولے اسی کی گاؤ اور اسی کا دو۔ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ اللہ کی رحمت غضب پر غالب ہے، یہ بہت بڑی خوشخبری ہے سب کے لیے۔ کیا فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ کی جو رحمت ہے وہ اللہ کے غضب پر غالب ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا پیاری بات ہے۔ یعنی ہم جیسے گنہگاروں کی تو بن گئی، بولے اللہ کی جو رحمت ہے بولے اس کے غضب پر جو ہے نا یعنی ایسا ہے کہ اس پہ غالب ہے، یعنی اس کا جو غضب ہے اس سے زیادہ اس کی رحمت ہے۔ دیکھو رب نے اپنی معرفت بسم اللہ الحمدللہ میں یہاں رحمت سے کرائی، نہ کہ غضب و خیر سے۔ دیکھو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہر جگہ رحمان الرحیم سے جو ہے نا اپنا تعارف کروایا ہے، کہیں پر بھی جو ہے نا جل جلالہ کر کے اپنی تعریف نہیں کروایا ہے، بہت کم جگہ ہے، زیادہ تر جو ہے نا اپنی رحم و اپنے کرم کا جو ہے نا تذکرہ ہے۔ رحمت رب تعالیٰ کی صفت اصلیہ ہے، قہر و غضب ہماری بدکاریوں کی بنا پر ہے۔ قہر و غضب جو ہے نا وہ ہماری وجہ سے ہے، ہم جو گناہ کرتے ہیں، ہم جو بدکاریاں کرتے ہیں، اسی وجہ سے وہ غضب میں آتا، اس کا قہر آتا، ورنہ جو ہے نا رحمان و رحیم اس کی صفت ہے۔ اسی لیے رب تعالیٰ بغیر کسی عمل کے جنت و عطا فرما دے گا، جیسے مسلمانوں کے فوت شدہ بچے یا دیوانہ، مگر بلا قصور کسی کو دوزخ نہ دے گا۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ بلا قصور کسی کو دوزخ میں نہیں ڈالے، بلکہ جو فوت جو شیرخوار بچے ہوتے ہیں، معصوم بچے جو گزر جاتے ہیں مسلمانوں کے، ان کو ڈائریکٹ جنت ہے۔ جو دیوانے ہوتے ہیں مثال کے طور پر، جن کا دماغ جو ہے نا کام نہیں کرتا، وہ بھی گزر جائے تو سیدھے جو ہے نا جنت میں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ کفار کو تبلیغ کرتے وقت رب کی رحمتوں کا ذکر زیادہ کریں، جب وہ ضد کریں تو اس کے خیر و غضب کا ذکر کریں۔ دیکھو رب نے اول تبلیغ میں اپنی رحمت کا ذکر فرمایا، نرمی سے امید لا کر تبلیغ کرنا دل میں اثر کرتا ہے۔ تو یہاں پہ ایک نقطہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ کسی کو اگر آپ جو ہے نا تبلیغ کر رہے ہیں، دین کے بارے میں بتا رہے ہیں، تو اللہ کی یعنی رحمت کا زیادہ تذکرہ کرو۔ کبھی جو ہے نا ڈرا کے کر کے بولنا تم کباب بنیں گے جا کے دوزخ میں، بولے تلے جائیں گے بھنے جائیں گے، ایسا کر کے جو ہے نا ڈرانا نہیں رہتا۔ اللہ کی رحمت والی صفت، اللہ کی جو ہے نا یعنی اللہ کتنا کریم ہے، اللہ کتنا غفار ہے، اللہ کتنا غفور ہے، یہ ساری چیزیں بتا کر جو ہے نا بات جب کریں گے تو بات دل میں اثر کرتی ہے۔ اب یہاں پر کچھ چھوٹے سے سوالات ہیں، یہ ہے کہ یہ آیت
مدنیہ ہے، کیونکہ ساری سورہ بقرہ مدنیہ ہے، اور مدینہ منورہ میں کفار اہل بیت یعنی یہود و نصارہ تھے، تو وہ تو توحید کے قائل تھے، انہیں یہ آیت سنانا یا کو ان کے پوچھنے پر یہ جواب دینا فائدہ نہیں، یہ آیت تو مشرکین کے جواب میں آنی چاہیے تھی۔ اب یہ سوال ہوا، یعنی کیا بولے کہ مدینے میں سورہ بقرہ نازل ہوا، تو بولے جب وہاں تو جو ہے نا اہل کتاب اور یہود، یعنی اہل کتاب میں یہود اور نصارہ دونوں آ جاتے، بولے وہ تو اللہ کو مانتے تھے، بولے ان کو یہ آیت کیوں سنائی جا رہی؟ ہاں بولے مشرکین جو بت پرستی کرتے ان کو سنا تو پھر بھی جو ہے نا سمجھ نہیں آتی بات۔ اس کا جواب سنیے، اہل کتاب در حقیقت خدا تعالیٰ کو واحد یا عہد نہیں مانتے تھے، کیونکہ رب تعالیٰ کے واحد یا عہد ہونے کے معنی ہر طرح ایک۔ جب انہوں نے رب کے لیے اولاد مان لی تو اسے ہر طرح ایک نہ مانا، بلکہ بعض عیسائیوں تو ثلیث کے قائل تھے، یعنی تین خدا مانتے تھے، باپ بیٹا اور روح القدس، لہٰذا ان کے پوچھنے پر اس آیت کا نزول بالکل ٹھیک ہے، یعنی سیدھا سیدھا جواب۔ بولے وہ اللہ کو مانتے تھے لیکن اللہ کو ایک نہیں مانتے تھے، عیسائی تو تین بولتے تھے، بولے اللہ اللہ کا بیٹا، جب بیٹا بولتے تو بات ختم ہو گئی نا، یعنی وہ تو سیدھا سیدھا جو ہے نا شرک ہو گیا، کفر ہو گیا، بولے ایمان کہاں رہا وہاں پہ۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ اے توحید والو، جس کی تم عبادت کرتے ہو وہ ایک معبود ہے اور بالذات ایک موجود، اس کے ماں سوا سب معدوم ہیں۔ بولے بس وہ ایک ہی موجود ہے، اس کے علاوہ سب جو ہے نا معدوم ہے، کوئی موجود نہیں، یہ صوفیہ کرام فرماتے ہیں۔ تو یہاں سوال اٹھتا کہ پھر ہم آپ کون ہیں؟ تو اس کی مثال یہ ہے کہ ہم بس کچھ عرصے کے لیے ہیں، 50-60 سال پہلے ہم نہیں تھے اور 50-60 سال بعد ہم نہیں ہوں گے، لیکن وہ ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گا، جو ہے اسی کا ہے، وہی اصل ہے۔ کہیں سائے کو دیکھ کر جو ہے نا سر مت جھکاؤ، پھر اس کی رحمت موجود کو شامل، لہٰذا وہ رحمان ہے، اور اس کی ہدایت مومنین کے لیے خاص، لہٰذا وہ رحیم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بولے اس کی رحمت تو عام ہے لیکن مومنوں کے لیے خاص بھی رحمت ہے، اس کی وجہ سے وہ رحیم ہے۔ ذات تک پہنچنے والے اسے اللہ سے پہچانے، اور جن کی رسائی فقط صفات تک ہو وہ اسے رحمان اور رحیم سے جانے۔ جن کو اب تک پہنچنا ہے، رسائی کرنا ہے، تو پیر نے جو ہو کا ذکر دیا بولے اس کے ذریعے پہنچ سکتے ہیں، اور جو صفت میں اٹک کے رہ گئے وہ رحمان اور رحیم میں ہی رہیں گے۔ صوفیہ کرام کے نزدیک لفظ ہو خالص اسم ہے جو محض ذات کو بتاتا ہے، اور ہو کو وہ جانے جو ہوا یعنی خواہشات سے خالی ہو، یعنی ہو کو وہی پہچانتے، وہی جانتے، ہو کی لذت انہی کو ملتی جو ہوا سے خالی، ہوا یعنی نفسانی خواہشات سے خالی ہے، بس وہی اس کا مزہ چکھ سکتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اس کے معنی سنیے، تحقیق بیچ پیدائش آسمانوں اور زمین کے اور بدلنے میں رات اور دن کے، اور کشتی میں وہ جو کہ تیرتی ہے بیچ دریا کے ساتھ، اس کے جو نفع دیتا ہے لوگوں کو، اور وہ جو اتارا اللہ نے طرف سے آسمان کے پانی، پس زندہ کیا بذریعے اس کے زمین کو پیچھے مرنے اس کے، اور پھیلایا بیچ اس کے ہر طرح کا جانور، اور پھر پھیرنا ہواؤں کا، اور بادل جو متی ہیں بیچ میں آسمان اور زمین کے، البتہ نشانیاں ہیں واسطے اس قوم کے جو عقل رکھتی ہے۔ اور تفسیریں جو لکھا جاتا ہے ایسا ہے کہ بے شک آسمان اور زمین کی پیدائش اور رات دن کا بدلتے رہنا آنا اور کشتی کے دریا میں لوگوں کے فائدے کے لیے چلتی ہے، اور وہ جو اللہ نے آسمان سے پانی اتار کر مردہ زمین کو اس سے جلا دیا، اور زمین میں ہر قسم کے جانور پھیلائے، اور ہوائیں کی گردش، اور وہ بادل جو آسمان و زمین کے بیچ میں حکم کا باندھا ہے، ان سب میں عقل مندوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس آیت کا پچھلی آیتوں سے طرح تعلق ہے، پچھلی آیت میں توحید کا دعویٰ تھا، اب اس کی دلیل کا ذکر ہے، تو اس آیت میں جو ہے نا توحید کی دلیل کا ذکر ہے کہ کیسا اللہ ایک ہے۔ اگر آپ سے کوئی پوچھ لیے کہ بھئی تم اللہ کو ایک کیوں مانتے ہو، تو اس آیت کی تفسیر کو غور سے سنیں، اس میں اس کی دلیل موجود ہے۔ پہلے رب کی پوشیدہ صفات کا ذکر تھا یعنی توحید اور رحمت، اب اس کے ظاہری صفات کا اظہار ہے یعنی زمین و آسمان کی پیدائش۔ پچھلی آیت پر شبہ ہو سکتا تھا کہ ایک رب تمام عالموں کو کیوں کر کافی ہو سکتا ہے، چاہیے کہ اتنی بڑی دنیا کو بہت سے معبود سنبھالیں، اب یہ وہم دفع کیا جا رہا ہے۔ پچھلی آیت میں رب کی عام اور خاص رحمت کا ذکر تھا، اب آسمان و زمین، رات و دن وغیرہ کا تذکرہ ہے جو اس کا مظہر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب یہاں پر ایک جو ہے نا چھوٹا سا لطیفہ ہے، یعنی ایک چھوٹا سا یعنی بولتے ہیں نا سمجھانے کے لیے جو حکایت پیش کی جاتی ہے، چھوٹی سی حکایت، اس کو سمجھیے۔ بولے کسی نے ایک بڑھیا سے پوچھا کہ تو نے خدا کی ہستی کو کیوں کر جانی؟ بولے تو خدا کی ہستی کو کیوں کر جانی؟ وہ بولی اپنے چرخے سے، جو کپڑا بنتے ہیں نا چرخا پھرا کے، بولے اپنے چرخے سے، جب میرا معمولی چرخا بغیر میرے ہاتھ لگائے نہیں گھومتا تو آسمان کا اتنا بڑا چرخا بغیر گھمانے والے کے کیوں کر گھوم سکتا ہے؟
سبحان اللہ سبحان اللہ، دیکھو کیسا خلق. یعنی وہ چرخے پہ جو ہے نا کپڑے بنتے بیٹھتی تھی، تو اس سے سوال کیا، بولے آپ نے، بولے رب کو کیسے جانا؟ تو بولے اتنا چھوٹا میرے پاس چرخا ہے، بولے اس سے میں جانی، جب تک میں اس کو چلاؤں نہ گھماؤں نہ بولے کام نہیں کرتا. تو بولے یہ ساری دنیا کا تو چکر ہے، اتنا بڑا جو یعنی پورا یونیورس چل رہا ہے، بولو بغیر چلانے والے کیسا چل سکتا؟ وہ بولا کہ تو نے توحید کیوں کر پہچانی؟ بولا پھر توحید کیوں کر پہچانی؟ بولے ٹھیک ہے رب تو چلو سمجھ میں آتی بات، لیکن ایک ہے کر کے کیسا پہچانی؟ کہنے لگی اپنے چرخے سے ہی، کہ اسے اکیلی میں ہی گھما سکتی ہوں، اگر اس میں دو ہاتھ لگیں تو کبھی صحیح نہ گھومے گا، لہٰذا آسمان کا چرخا گھمانے والا بھی ایک ہی چاہیے، ورنہ یہ ٹوٹ پھوٹ جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا پیاری مثال ہے، دیکھیے آپ، یعنی اس کی عقل سے دلیل دی اس نے. بولے چرخا گھمانے والی تو میں جب تک گھماؤں گی تو کام کرے گا، اور بولے گھمانے والی بھی ایک ہے. بولے دو ہوں، بولے نہیں تو ایسا گھما میں ایسا گھماؤں چرخا ہی ٹوٹ جائے گا. اب اس آیت کا شان نزول اس کو ذہن میں رکھیں، یعنی جو مثال دی گئی نا اس کو ذہن میں رکھیں، آگے اس کا جو ہے نا ریفرنس آئے گا. اب اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ مشرکین نے جب آیت توحید سنی تو تعجب سے بولے کہ اتنی بڑی دنیا کے لیے ایک رب کافی نہیں، اور حضور سے عرض کیا کہ اس پر کوئی قوی دلیل قائم کیجیے. ان کے جواب میں یہ آیت اتری، ان بیوقوفوں نے دنیا کی وسعت تو دیکھی مگر خالق کے قدرت کا اندازہ نہ لگا سکے، تو چیخ پڑے کہ اے خدا اتنے بڑے عالم کو اکیلے کیسے سنبھال سکتا ہے؟ جیسے کوئی دیہاتی جس نے کبھی ریل نہ دیکھی ہو. بولے ابھی مثال کیسی دی جا رہی ہے؟ بولے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سوال کیے، بولے اتنا بڑا عالم ہے، بولے اس کو ایک رب کیسے چلا سکتا؟ بولے امپاسبل ہے، ہماری عقل کے پرے ہے. اور کیا بولنے لگے کہ بولے بھائی نہیں نہیں، بولے اتنے بڑے عالم کو چلانے کے لیے بولے ایک سے زیادہ رب ہونے چاہیے. چیخ اٹھے. اس وقت جو ہے نا یہ آیت نازل ہوئی. اب اس کی مثال کیسی دی جا رہی ہے؟ بولے کوئی گاؤں میں رہنے والا دیہاتی تھا، زندگی میں بھی ریل گاڑی نہیں دیکھا، اور اچانک ایک بار آیا اور بڑی ریل کو دیکھا، مال گاڑی، اتنے بڑے بڑے ڈبے مال بھر کے لے جا رہے ہیں. تو وہ مال گاڑی کے بڑے بڑے ڈبوں کو دیکھ کر کہہ دے کہ اتنی بڑی گاڑی کو اکیلا انجن نہیں بیچ سکتا، نہیں کھینچ سکتا، کیونکہ ڈبے تو اس کے سامنے ہیں، مگر انجن اور انجن کی طاقت اس سے پوشیدہ ہے. بولے انجن اور انجن کی طاقت تو پوشیدہ ہے، وہ بہت آگے پتہ نہیں، نظر ہی نہیں آ رہا. بولے لیکن اتنے بڑے بڑے ڈبوں کو ایک انجن کھینچ ہی نہیں سکتا. اس کی مثال ایسی ہے. خیال رہے کہ مشرکین عرب کا عقیدہ یہ تھا کہ تمام عالم کا خالق مالک مدبر ہے تو صرف اللہ تعالیٰ ہی. بولے سارے عالم کا تو اللہ تعالیٰ ہے، مگر اپنے شرکا یعنی اپنے ساتھ کوئی شریک کو بھی رکھتا ہے، معاذ اللہ کی مدد سے وہ اکیلے یہ کام نہیں کر سکتا. اپنی کمزوری اور مجبوری کی وجہ سے اس نے یہ شرکا رکھا، اسے رکھنے پڑے معاذ اللہ، یعنی ان کا عقیدہ تھا. ان کی تردید کے لیے رب نے ایک جگہ فرمایا ولم یتخذ ولیا من الذل وکبرہ تکبیرا. دوسرا قول ابن ابی حاتم اور ابن مردیہ نے عبداللہ ابن عباس سے روایت کی ہے کہ قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ رب سے دعا کیجئے کہ صفا پہاڑ کو سونے کا بنا دے، تب ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے. حضور نے دعا فرمائی، ارشاد الہی ہوا ہم یہ تو کر دیں گے، لیکن اگر پھر بھی یہ کافر رہے تو ان پر ایسا عذاب دیں گے جو آج تک کسی کو نہ دیا ہو. اس پر حضور نے عرض کیا کہ مولا ایسی نشانی میں نہیں چاہتا، تب یہ آیت اتری. سبحان اللہ، صدور منصور میں لکھا ہوا ہے. یعنی ایک بار قریش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کے بولے کہ بھائی آپ جو ہے نا جو پہاڑ ہے بولے اس کو پورا سونے کا بنا دیجیے، اگر بن گیا نا تو بولے ہم آپ سے ایمان لا لیں گے. سرکار دعا بھی کر دیے، وہاں پہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا حکم آیا، بولے ٹھیک ہے، بولے میں کر دوں گا، لیکن اس کے بعد بھی اگر یہ ایمان نہیں لائے تو ایسا عذاب ان پہ آئے گا جو آج تک کسی پہ نہ آیا ہو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ عالمین ہے. آپ بولے مولا نہیں، بولے مجھے ایسی نشانی نہیں چاہیے. پھر یہ آیت نازل ہوئی، ان فی خلق السماوات والارض. خلق کے لفظی معنی ہے معدوم کو وجود بخشنا، مگر یہاں ایجاد کرنا مراد ہے. تفسیر کبیر اور تفسیر روح البیان میں لکھا ہوا ہے. قرآن میں لفظ خلق بنانا گھڑنا کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، اور رب کفار سے فرماتا ہے وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا، مگر کسی کو رب کے سوا خالق نہیں کہہ سکتے. بحالت اطلاق خلق کے معنی ہوتے ہیں نیست کو ہست کرنے والا، جو نہیں ہے اس کو ہستی میں لانے والا، یعنی آسمان و زمین کا پیدا فرمانے یا آسمان و زمین کی پیدائش میں. سماوات سما کی جمع اور سمون سے بنا ہے جس کے معنی ہے بلندی. لغتاً ہر اونچی چیز کو سما کہہ سکتے ہیں، لغت میں ہر اونچی چیز کو سما کہہ سکتے ہیں، مگر اصطلاح میں آسمان کو کہتے ہیں. اگرچہ آسمان بھی ساتھ ہیں اور زمین بھی ساتھ، مگر قرآن کریم میں اکثر آسمان کو جمع اور زمین کو واحد لیا گیا، کیونکہ آسمان علیحدہ علیحدہ ہیں کہ ہر دو آسمانوں میں 500 سال کا راستہ ہے، مگر زمین کے طبقے پیاز کے چھلکوں کی طرح ملے ہوئے ہیں، یہ سب مل کر ایک معلوم ہوتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھو آج سائنس بھی بولتی نا، جو پیاز میں چھلکے چھلکے لپٹے ہوئے جو ہے نا گول ہے، بولے زمین جو ہے نا ویسے چھلکے لپٹے ہوئے زمین. آج سائنس بھی پروف کرتی نا، بولے دیکھو اندر کور ہے، بولے اس کے اوپر ایسا ہے، پھر ایسا ہے، لیئرز بنے ہوئے ہیں. آپ زمین کھودو تو وہاں پر بھی جو ہے نا راکس کے آپ کو لیئر دکھ جاتے ہیں، کبھی سفید مرم آتا، کبھی پتھریلا آتا، کبھی کالی کالی مٹی آ جاتی، کبھی کچھ، یعنی چھلکوں کی طرح لپٹی ہوئی ہے. اس لیے جو ہے نا اکثر قرآن کریم میں حالانکہ زمین بھی ساتھ ہے لیکن ایک کی جمع میں جو ہے نا زمین کو بولا جاتا ہے، لیکن آسمان جو ہے نا وہ علیحدہ علیحدہ بولے جاتے ہیں. ہر آسمان کے بیچ میں 500 سال کا سفر طے کرنا ہے. نیز ہر آسمان کی حقیقت خدا جدا گانا ہے چاندی کی طرح اور کوئی سونے کی مثل، مگر ہر زمین کا مادہ ایک ہی یعنی مٹی. بولے آسمانوں میں تو ہر آسمان کی صفت الگ الگ ہے، کہیں چاندی، کہیں سونا، کہیں ہیرا، کہیں جواہرات. سائنس آدمی بولتی، بولے ہم ٹیلیسکوپ سے دیکھے، بولے ایک پلانٹ دکھا پورا ہیرا ہے، بولے ایک پلانٹ دکھا بولے پورا سونا ہے، ایک پلانٹ دکھا بولے پورا لوہا ہے. یہ تو آج کل بہت، یہ تو عام ہے.
آپ پڑھ سکتے گوگل پہ جا کے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن دیکھو اس وقت نہ جو ٹیلیسکوپ کچھ نہیں تھا، اس وقت جو ہے نا یہ آیت نازل ہوئی اور یہ سارا تذکرہ ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اسی لیے آسمانوں کو علیحدہ بولا جاتا ہے۔ لیکن زمین جو ہے نا بولی جائے گی تو مٹی، صرف مٹی۔ زمین کی پیدائش آسمان سے پہلے ہے، اور پہلا پہلا و بعد میں، مگر چونکہ آسمان دینے والا ہے اور زمین لینے والی، اور درجہ دینے والے کا لینے والے سے اعلیٰ ہوتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بولے آسمان دینے والا، بولے پانی آسمان سے برسا، حیات حیات آسمان سے آئی، ہوا بولے آسمانوں سے آئی۔ تو آسمان ہمیشہ دینے والا اور زمین لینے والی ہے، تو اس واسطے دینے والے کا درجہ جو ہے نا اعلیٰ ہوگا، اس لیے آسمان کا ذکر پہلے فرمایا اور زمین کا بعد میں۔ زمین ہر وقت آسمان سے لیتی ہی رہتی ہے، کبھی اس سے بے نیاز نہیں ہوتی، کبھی بارش میں آسمان کی محتاج ہے اور کبھی دھوپ میں اس کی نیاز مندی، تفسیر رول بیان میں لکھا ہوا ہے۔ تو زمین ہمیشہ لیتی رہتی اور آسمان ہمیشہ دیتے رہتا ہے۔ واختلاف اللیل والنہار، یہ لفظ خلقن سے بنا ہے جس کے چند معنی ہیں: آنا جانا، یکساں نہ ہونا، گھٹنا بڑھنا، اور پیچھے ہونا۔ یہاں ہر معنی درست ہیں، یعنی رات دن کو آنا جانا، یا ایک دوسرے کے پیچھے آنا، یا ان دونوں کا یکساں نہ ہونا کہ دن روشن اور رات اندھیری، بلکہ خود رات بھی کبھی کبھی چاند سے نورانی، کبھی بالکل سیاہ، اور دن بھی صبح و شام ہلکا اور دوپہر میں خوب روشن۔ رات و دن کا گھٹنا بڑھنا کہ سردی میں رات بڑی اور دن چھوٹا، اور گرمی میں اس کا الٹا، یا مختلف ملکوں میں ان کا علیحدہ حال، کہیں 6 ماہ کا دن اور 6 ماہ کی رات، کہیں اس کے خلاف پھر ایک ہی وقت کہیں رات کہیں دن۔ دیکھو جب یہاں رات ہے تو امریکہ میں دن ہے، اور کسی جگہ صبح تو کسی جگہ ظہر اثر ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ سارے معنوں میں استعمال ہوتا، بولے ایک کے پیچھے ایک آنا، دیکھو رات آئی تو اس کے پیچھے دن آتا، دن آیا تو اس کے پیچھے رات آتا، کبھی جو ہے نا رات گھٹ جاتی تو دن بڑھ جاتا، جیسا گرمیوں میں ہوتا، دیکھو مغرب چلے جاتی 7 سوا 7، وہاں دن ہوتا تو دن بڑھ جاتا، اور کبھی سردیوں میں مغرب پیچھے آ جاتی 6 بجے بھی ہو جاتی مثال کے طور پہ، تو دن گھٹ جاتا، کبھی گھٹنے والا کبھی بڑھنے والا۔ آپ انٹارکٹک وغیرہ چلے جاؤ تو 6 مہینہ سورج اگر نکلا تو 6 مہینہ سورج ڈوب جاتا، پھر نہیں نکلتا۔ اب ہمارے یہاں رات ہے تو امریکہ میں دن ہے، اب ہمارے یہاں جو ہے نا ظہر ہے مثال کے طور پہ، تو چائنا میں جو ہے نا مغرب ہے، عصر ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا نشانیاں ہیں۔ نہاری نہر سے بنا جس کے معنی ہے چیرنا، چونکہ صبح صادق کی روشنی رات کی تاریکی کو چیر ڈالتی ہے، اس لیے اسے نہار کہتے ہیں۔ پانی کی نہر کو بھی اسی لیے نہر کہتے ہیں کہ وہ دریا سے چیر کر نکلتی ہے۔ شریعت میں صبح صادق سے سورج ڈوبنے تک کا وقت نہار یعنی دن ہے۔ نجومی سورج چمکنے سے ڈوبنے تک کو دن کہتے ہیں، یعنی دن اور رات کے اختلاف میں بھی ربانی دلیل موجود ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی یہ ساری چیزوں میں جو ہے نا رب کی دلیلیں پوشیدہ ہیں، اس کو سمجھو کہ کیسا نظام پورا چل رہا ہے، کون ہے نظام چلانے والا۔ صوفیہ کے یہاں زمین دل پر کبھی غفلت کی رات آتی ہے تو کبھی بیداری کا دن۔ بولے صوفیہ کرام کیا فرماتے ہیں کہ جو دل ہے، بولے اس پہ کبھی غفلت کی رات آتی ہے تو کبھی بیداری کا دن آ جاتا۔ بیداروں کے لیے رات میں بھی دن ہوتا ہے، جن کے دل بیدار ہو گئے وہ رات کی سیاہی میں بھی ان کا دل بیدار ہوتا ہے۔ غافلوں کے لیے دن میں بھی رات ہوتی ہے، اور جو غافل ہو دن میں بھی رات۔ دل کی حالت ہر شخص کی مختلف ہوتی رہتی ہے، قبض و بس کا سلسلہ لگا رہتا ہے۔ بولے کبھی جو ہے نا روح کی طرف تو کبھی نفس کی طرف، یہ ہمیشہ چلا رہتا۔ والفلک التي تجری فی البحر، فلک کے لفظی معنی ہے گھومنا۔ ہر گول چیز کو بھی اسی لیے فلک کہتے ہیں کہ وہ گھومتی ہے۔ آسمان کو فلک اور چرخے کے پھرکیوں کو بھی اسی لیے فلک کہا کہتے ہیں۔ کشتی کو فلک کہنے کی یہی وجہ ہے کہ وہ دریا میں چکر لگاتی رہتی ہے۔ یہ جمع بھی ہے اور واحد بھی ہے، یعنی ایک جمع کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ گھومنے والی چیز کے لیے فلک استعمال ہوتا ہے۔ اور کشتی کیا ہے، ہمیشہ یہ آئلینڈ سے وہ آئلینڈ، یہ پورٹ سے وہ پورٹ گھومتے رہتی ہے مثال کے طور۔ کشتی کے معجد نوح علیہ السلام ہیں، یعنی فرسٹ جو کشتی بنی کس سے بنی، نوح علیہ السلام نے بنائی، وہ اس کے انوینٹر ہیں کہ بذریعے الہام آپ نے تیار کی۔ تفسیر میں لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ سے الہام ہوتے گیا اور آپ بناتے گئے۔ تو دنیا میں ساری کائنات میں فرسٹ ٹائم جو کشتی بنی وہ نوح علیہ السلام نے بنائی۔ تجری جرعن سے بنا ہے جس کے معنی ہیں بہنا اور تیرنا۔ ہر سبق رفتار کو بھی جاری کہہ دیتے ہیں، جیسے تجری الریح۔ بحر کے لفظی معنی ہیں وسعت اور پھیلاؤ۔ بڑے عالم کو بحر العلوم، یعنی بولتے ہیں نا اکثر فلانے فلانے شخص پورے بحر العلوم تھے، کیوں بولتے ہیں؟ یعنی عالموں کا دریا کہا جاتا ہے۔ بولے سارے عالم ہیں، اتنا علم ہے ان کے پاس کہ بولے عالموں کا دریا۔ بعض نے یہ کہا کہ اس کے معنی ہیں چیرنا، اسی سے بحیرہ بنا، یعنی وہ اونٹنی جو بتوں کے نام پر چھوڑ کر اس کا کان چیر دیا جاتا جائے۔ یعنی عربوں میں ایک رواج تھا، بولے بتوں کے نام پہ اونٹنی کو چھوڑ دیتے تھے، اس کے کان کو چیر کے، تو اس کو بھی استعمال کرتے تھے بحریہ لفظ۔ بحر دریا کو بھی کہتے ہیں، بحر جو ہے نا سمندر دریا کو کہتے ہیں، اور کھاری سمندر کو بھی۔ مشہور یہ ہے کہ سمندر 7 ہیں، مگر تفسیر کبیر و عزیزی وغیرہ نے فرمایا کہ 5 سمندر ہیں۔ اب یہاں پر جو ہے نا اس وقت اس دور میں جو تحقیق ہوئی سمندروں کی جو ہے نا اس کے متعلق جو ہے نا یہ لکھا ہوا ہے، دیکھیے تفسیر میں جو لکھا ہوا ہے، بحر ہند، بحر مغرب یعنی میڈیٹرین سی یا ویسٹرن سی، بحر شام یعنی لیونٹائن سی جسے کہتے ہیں، سیرین سی جسے کہتے ہیں، بحر نتیش انٹارکٹیکن سی جسے کہتے ہیں اوشن، بحر جرجان یعنی کیسپین سی وغیرہ۔ تو یہ جو ہے نا اس وقت کی تحقیق ہے۔ اور اردو میں کیسا بحر ہند کو، انڈین اوشن کو بحر ہند کہا جائے گا، اٹلانٹک اوشن کو بحر اقیانوس کہا جائے گا، پیسفک اوشن کو بحر کاہل کہا جائے گا، اور
بحر منجمد اور شمالی آرٹک اوشن کو کہا جائے گا، بحر منجمد منجمد اور جنوبی سدرن انٹارکٹک اوشن کو کہا جائے گا، اور بحر روم جو ہے نا میڈیٹرین سی کو کہا جائے گا، اور بحر احمر جو ہے نا ریڈ سی کو کہا جائے گا۔ تو یہ ساری جو ہے نا اردو میں ان یعنی سمندروں کے اور اوشنس کے جو ہے نا نام ہے۔ اور یہاں پر کچھ اور تحقیق ہے، جیسا بحر ہند کی لمبائی 8 لاکھ میل اور چوڑائی 2700 میل ہے۔ مغرب اس کا نام بحر القیانوس ہے، اور یہ بحر ہند سے مختل ہے۔ اس کا مشرقی کنارہ معلوم نہ ہو سکا، مغربی کنارہ پردوس اور سالخہ واقع ہے، اسی میں حبشہ کے مقابل ہے۔ یعنی بولتے ہیں نا جی پیسفک، یعنی انڈین اوشن کو لگ کے جو ہے نا جو پیسفک اوشن ہے بولے وہ پورا جو ہے نا پھیلا ہوا ہے۔ جزیرے ہیں، یعنی اس میں 6 جزیرے ہیں، جزائر خالد یعنی خلدات کہتے ہیں، جو 6 آئلینڈز ہیں، یعنی کانٹیننٹ سمجھو یا آئلینڈ بولو آپ۔ پھر بحر شام، اس کا نام بحر روم، افریقہ و مصر ہیں، اس کی لمبائی 5000 میل اور چوڑائی 600 میل ہے۔ اس دریا میں 162 یعنی 162 آئلینڈز آباد ہیں، یا کانٹیننٹ یا کنٹریز آباد ہیں، جس میں سے 50 بڑے اور باقی چھوٹے ہیں۔ پھر بحر نتیش، یہ لاذائقہ سے نکل کر فلسطینیہ سے گزرتی ہوئی روس اور سالخہ میں پہنچتی ہے۔ اس کی لمبائی 1300 میل اور چوڑائی صرف 300 میل۔ بحر جرجان، اس کی لمبائی مشرق سے مغرب کی طرف 300 میل اور چوڑائی 600 میل۔ اس کا نام بحر آب سکون بھی ہے، یہی دریا تبرستان، ولیم نہروان وغیرہ سے گزرتی ہے۔ یہ 5 بڑے سمندر ہیں، اس کے علاوہ چھوٹے سمندر بھی ہیں جنہیں بحرہ کہتے ہیں، جیسے بحرہ تبریہ اور بحرہ قوارزون، تفسیر کبیر وغیرہ میں لکھا ہوا ہے۔ یعنی یہ بھاری کشتیاں، اب یعنی یہ تو خالی ایک انٹروڈکشن سمجھنے کے لیے، آج کل تو اسکول میں پڑھایا جاتا ہے، پہلے 7 اوشن بولو، 5 اوشن بولو، اس میں بہت سارے جو ہے نا اوشن بول کے الگ بتاتے ہیں، 5 پھر سیز بول کے الگ بتاتے ہیں مثال کے طور پر، اس کا ایک تذکرہ ہے اور اردو کے نام ہے۔ اہم یہ بات نہیں ہے، اہم یہاں پہ یہ کیوں تذکرہ ہے کہ اس وقت کی جو تحقیق، اس کو آپ کو سمجھنا ہے۔ آج یہ تحقیق بہت آسان ہے، لیکن جب تفسیر کبیر جو لکھی گئی، جس کے اندر سے تحقیق اٹھائی گئی، تو آج سے جو ہے نا تقریباً 1000 سال پہلے، 800 900 1000 سال پہلے جو ہے نا تحقیق لکھی جانا، یہ بہت بڑی بات ہے اپنے آپ۔ اور پھر کیا بولا جا رہا ہے کہ یہ بھاری کشتیاں پتلے پانی میں تیرتی پھرتی ہیں، خدا کی قدرت ہی تو ہے، پھر خالی نہیں بلکہ بما ينفع الناس، ہزارہا من مال وغیرہ لے کر، جس سے لوگ طرح طرح کی تجارتی فائدے حاصل کرتے ہیں، تاکہ تاجر نفع کماتے ہیں، اور جہاں مال پہنچتا ہے وہ اس سے آرام پاتے ہیں۔ یعنی اب دیکھو مثال کیسی دی جا رہی ہے کہ بھائی اب اس پانی میں آپ ایک پتھر ڈالو ڈوب جاتا، لیکن اتنے ہزاروں ٹن کا جہاز جو ہے نا اس پہ چل رہا، اللہ کی شان دیکھیے آپ، کیسے نوح علیہ السلام کو اس کا الہام ہوا، اللہ تعالیٰ کیسے سکھائے بنانا کشتی مثال کے طور پر۔ آج اتنی بڑی بڑی کشتیاں بن کے چلتی تیرتی سمندروں، اللہ اکبر، تصور تو کیجیے آپ، ایک پتھر ڈالو ڈوب جائے گا، لوہے کا ٹکڑا ڈالو ڈوب جائے گا، لیکن ہزاروں ٹن کی کشتیاں جو ہے اس پہ تیرتی ہیں۔ اور یہ کشتیوں کی وجہ سے تو جو ہے تجارت ہوتی ہے، یعنی ٹریڈنگ ہوتی ہے، سامان ادھر کا ادھر جاتا، کوئی اس سے پیسے کا فائدہ کماتا، تو کسی کو جو ہے نا راحت چاہیے، پھل وغیرہ پہنچ کر، غذا پہنچ کر۔ اب اس کا باطنی نقطہ صوفیہ کے یہاں حالت دنیا چھوٹے چھوٹے دریا ہیں، دنیا کی جو حالت ہے وہ چھوٹے چھوٹے دریا ہیں، جیسا کہ جن کے لیے رب نے مختلف کشتیاں پیدا فرمائی ہیں۔ مثال کے طور پر رنج و غم بھی ایک دریا ہے چھوٹی سی، رنج و غم کا دریا صبر کی کشتی میں طے کرو۔ صوفیہ کرام کیا فرماتے ہیں، رنج و غم کا دریا آ جائے زندگی کا سفر میں، آپ سفر میں ہیں، رنج و غم آ گیا سامنے، بولے صبر کی کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ رات وہ خوشی کا دریا شکر کی کشتی سے پار کرو، بولے کبھی خوشی آ گئی تو اس وقت جو ہے نا بولے شکر کی کشتی سے پار کرو۔ دنیاوی تفکرات کا دریا ذکر اللہ کی کشتی میں، بولے فکر آ گئی دنیا کی، فکر میں آپ کو پریشانی آ گئی، فکر نے گھیر لیا، اللہ کے ذکر کی کشتی سے پار کر لو۔ اگر معرفت الہی کا سمندر شریعت کے جہاز سے طے کر کے کعبے کے قریب تک پہنچ جاؤ، جس کا کپتان یعنی آپ کا پیر طریقت ہے، وہ پھر آپ کو معرفت الہی تک پہنچا دے گا۔ تو کیا مثال ملی یہاں پہ کہ شریعت کی کشتی میں سوار ہوئے بغیر معرفت الہی تک پہنچا نہیں جا سکتا۔ سبحان اللہ۔ وما انزل اللہ من السماء من ماء، یا تو سما سے بلند مراد ہے، جیسے چھت کو سما البیت کہتے ہیں، یا آسمان یعنی بلندی، بادل سے یا آسمان کی طرف سے پانی اتارا، حالانکہ وہ پانی کی جگہ نہیں۔ بولے آسمان میں کوئی دریا نہیں، کوئی پانی، لیکن پھر تو وہ آسمان سے پانی اتارنا۔ نیچے گرنے والی چیز اوپر کیسے ٹھہرے، مگر رب کی شان کے کھارے سمندروں کا پانی، جو نہ پیاس بجھا سکے، نہ کھیتوں کو سیراب کر سکے، نہ کسی کو اور کام آ سکے، اسے بھاپ بنا کر اڑایا اور میٹھا اور نافع بنایا اور برسایا، جس سے فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا۔ یعنی اب یہاں پہ آگے بڑھنے سے پہلے سمجھیے کہ سمندر کا پانی منہ میں نہیں پکڑ سکتے، اتنا کھارا ہوتا، ویسے پانی کو اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھیے آپ، کیسے آسمانوں میں لے گیا اور اس کو میٹھا بنا کے ہم پہ برسایا۔ اور یہاں تصور کرو کہ اگر پانی آ کے پورا ایک دم پھٹ کر کے برس جاتا تو کیا ہو جاتا، اللہ کا کرم دیکھو، وہ بھی بوند بوند بن کے برسائے، اور وہ برسنے سے پھر کیا ہوا، خوش زمین کو تر اور چٹیل میدانوں کو طرح طرح کی گھاس پھوس درختوں سے ہرا بھرا کر دیا۔ زمین کی خشکی اس کی موت ہے، اور تری زندگی۔ زمین خشک ہوگی تو بولتے ہیں وہ مردہ زمین ہے، بولے کچھ نہیں اگتا، اور اگر تری ہو گئی تو پھر اس کے اندر سبز اگ جائے گا۔ خشکی سے بدصورت اور بیکار ہو جاتی ہے، اور تر ہو کر فائدہ مند اور خوشنما ہو جاتی ہے۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ شرعی احکام اور نبوت کے فیضان ایمانی
اللہ اکبر، وہ رحمانی بارشیں ہیں کہ جس سے چمن ایمان کی تر و تازگی اور باغ عرفان کی سرسبزی و شادابی وابستہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان تو احکام الہی اور نبوت کے جو یعنی نبوت اور رسالت سے ہم کو جو حاصل ہوا، دین حاصل ہوا، یہ بھی ایسی رحمت کی انوار کی بارشیں ہیں جو ہمارے ایمان کو ہمیشہ تر و تازہ رکھتی ہے، ورنہ یہ مردہ ہو جائیں گے۔ بارش دو قسم کی ہوتی ہے، مقامی اور عالمگیری۔ بولے بارش بھی دو قسم کی ہوتی ہے، مقامی مطلب ایک چھوٹے سے ایریا میں بارش ہو رہی، بعض میں نہیں ہو رہی۔ آج کل ہوتا ہے، دیکھو حیدرآباد اتنا بڑا ہو گیا، بولے اچری فون کئی فون کرو آپ، بولے پانی یہاں پڑ رہا بھائی، ہمارے پاس بولے نہیں پڑ رہا، پھر بعد میں کبھی یہاں پڑتا تو وہاں نہیں پڑتا، مثال ہوتی ہے، تو اس کو مقامی بارش بولیں گے۔ اور ایک ہوتی ہے عالمگیر بارش۔ مقامی بارش خاص خاص جگہ ہوتی ہے، اور عالمگیر بارش تمام دنیا میں گزشتہ انبیاء اکرام کی نبوتیں مثال سے سمجھائی جا رہی ہے کہ جو جو پیغمبر پہلے گزر گئے، ان کی بارشیں کیسی تھی معلوم ہے؟ وہ مقامی بارشیں تھیں جن سے بنی اسرائیل یا مقام مصر وغیرہ شاداب ہوئے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان عالمگیر بارش ہے، جس سے تمام عالم روحانیت سرسبز ہوا۔ نیز ان انبیاء کی نبوتیں ہنگامی بارش تھیں جن کے بعد پھر بارش کی ضرورت تھی، اور حضور انور فصل ایمان کی آخری بارش ہے جس کے بعد بارش کی ضرورت نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ عالمگیر بارش بن کے نازل ہوئے، سارے عالم میں جو ہے نا آپ رحمت لے کے، سارے عالم میں آپ کا نور ایمانی پھیل گیا۔ ارشاد ہوا الیوم اکملت لکم دینکم، خیال رہے کہ بارش بوئے ہوئی تخم کو گلاتی ہیں، اسے بدلتی نہیں۔ اسی طرح حضور انور کے فیض سے جس سینے میں جو تخم ودیت تھا وہ ظاہر ہو گیا، کہیں صدیقیت کا جلوہ گری ہوئی تو کہیں زندیقیت کا ظہور ہوا۔ یعنی اب یہاں کیا مثال دی جا رہی ہے کہ جیسا بیج ہوگا ویسا درخت اگے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اندر کیا رکھتے ہو یہ معنی رکھتا بہت، کیونکہ بارش میں کیا کرتی ہے، جو بیج آپ بولتے ہو اس کو بدلتی نہیں، اس کو نا گلاتی، گلا کے پھر اس کے اندر سے جو ہے نا درخت نکل جاتا۔ تو آم کا بیج ہے تو آم ہی نکلے گا، جام کا ہے تو جام ہی نکلے گا، ٹماٹا ہے تو ٹماٹا ہی نکلے گا۔ اور اسی طریقے سے اپنے دل میں اگر جو ہے نا ایمان اور تقویٰ ہے تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بارش ہے اس میں صدیقیت ابھرے گی، صدیق اکبر جیسے جیسے جو ہے نا ظاہر ہوں گے۔ اور اگر اندر جو ہے نا گندگی بھر کے رکھو گے، کبر کنا حسد بغض پتہ نہیں کیا کیا بھر کے رکھو گے، تو پھر وہ جو ہے نا زندگیت پیدا ہوگی۔ وبث فیہا من کل دابت، بثا بسن سے بنا ہے جس کے معنی ہیں پرا گندہ کرنا، اٹھانا اور پھیلانا۔ ہباءن منبثا، غم کو بھی بث اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ فکر کو پرا گندہ کرتا ہے، یعنی غم کو اسی لیے بسا کہتے ہیں کیونکہ کیا ہوتا ہے ہمیں فکر میں پورا پرا گندہ ہے، پورا غم بولتے ہیں غم چھا گیا بولتے ہیں مثال کے طور پر ویسا۔ دابتن وبن یا طبیبن سے بنا ہے جس کے معنی ہلکا چلنا۔ لغت میں ہر زمین پر چلنے والے کو دابہ کہا جاتا ہے، فرشتے یا پرندے اور دریائی جانور اس سے خارج ہیں۔ یہاں ہر جانور مراد ہے۔ جانور دو قسم کے ہیں، ایک خود بخود پیدا ہونے والے جیسے پروانے، مینڈک، ٹڈی وغیرہ، دوسرے نر و مادہ کے میل سے پیدا ہونے والے جیسا گائے، بھینس، انسان وغیرہ۔ پہلی قسم کے جانور تو بارش سے پیدا ہوتے ہیں اور دوسری قسم کے اس سے باقی رہتے ہیں، غرض کہ ان سب کا پھیلاؤ بارش ہی کی برکت سے ہے۔ بارش کی تاثیر دیکھ کر یقین کرو کہ قیامت میں اٹھنا برحق ہے۔ جب بارش کے قطرے خشک تنوں کو سبز سوکھی مٹی کو زندہ کر سکتے ہیں تو سور کی آواز بھی بے جسموں کو جان میں جان ڈال سکتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی بارش ایک ایسا یعنی آپ کو جو بولتے ہیں نا ہر چیز میں غور کرو، صرف بارش پہ غور کرو کہ بھئی جو خشک زمین ہے، کچھ نہیں تھا، بارش برسی ہرا بھرا ہوگا، اس میں جان آ گئی۔ یعنی بولے خشک تھی پھر اس میں ہرا بھرا سبزہ لگ گیا۔ تو جس طرح سے بارش جو ہے نا حیات بچ سکتا، بولے کیوں نہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یعنی جسموں کو جو ہے نا اٹھا سکتا پھر۔ وہ تصریف الرحا، تصریف صرف سے بنا ہے جس کے معنی ہے کسی چیز کو ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف پھیرنا۔ تصریف بار بار پھیرنے کو کہتے ہیں۔ ریاح ریح کی جمع ہے جس کے معنی ہے حرکت والی ہوا۔ اب دیکھو یہ بھی کتنا اہم نقطہ ہے، اس پہ بھی غور کرنا ہے۔ جو ہمارے اطراف جو ہوا چلتی ہے نا، اس سے تو زندگی ہے، اگر ہوا چلنا بند ہو جائے تو سب ختم ہو جائے۔ ٹھہری ہوئی ہوا، ٹھہری ہوئی کو ہوا کہتے ہیں۔ قرآن شریف میں ریح عذاب کی ہوا کو، بھی اس کو سمجھنا ہے، ریح کس کو کہتے ہیں؟ عذاب کی ہوا کو کہتے ہیں۔ اور ریاح رحمت کی ہواؤں کو فرمایا گیا ہے۔ ہوا بھی دو طریقے کی ہوتی ہے، عذاب والی ہوا جس کو ریح کہتے ہیں، اور رحمت والی ہوا جس کو ریاح کہتے ہیں۔ فرمایا گیا ہے جیسے ریاحن سرسارا ریحن فیہا سرا یا اشتدت بہ الریح، اور ریاح جیسے کہ الریح المشرات۔ اسی لیے حدیث شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوا چلتے وقت دعا فرماتے تھے۔ پیارے آقا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوا بھی جب چلتی تھی نا تو دعا فرماتے تھے۔ کیا دعا فرماتے تھے؟ کہ خدا اسے ریاح بنا، ریح نہ بنا، بولے اس کو رحمت والی ہوا بنا، غضب والی ہوا نہ بنا۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ہوائیں 8 ہیں، 4 رحمت کی اور 4 عذاب کی۔ رحمت کی ہوائیں ناشرات، مبشرات، مرسلات اور زاریات، یہ ان کے نام ہیں جو رحمت کی ہوائیں ہیں۔ اور عذاب کی ہوائیں 2 خشکی کی ہیں، عقیم اور سرسر، اور 2 ریاحی، آصف اور قاصف۔ یہ پوری جو ہے نا عذاب والی ہوائیں ہیں۔ بولتے ہیں جیسا مثال کے طور پہ خشکی والی ہوائیں، جہاں پہ بولے خشکی پڑ جانا، یا مثال کے طور پہ جو ہے نا
جو ہے نا بولتے نا کہ بھائی اس بار بولے پورا سوکھا پڑ گیا، بولے کچھ نہ غذا لگا نہ غلہ آیا نہ اناج آیا، سوکھا پڑ گیا وہ، تو وہ جو ہوا چلتی نا سوکھی والی ہوا، وہ بھی عذاب والی ہوا ہے۔ تو وہ ویسے دو طریقے کے ہیں، حقیم اور سرسب، اور ریاحی آصف اور خاصف، بولتے سائیکلون، ٹورناڈو، جو ہوائیں ایک دم میلوں کے جو نا یعنی حساب سے چلتی ہیں، سب توڑ پھوڑ دیتی، مثال کے طور پر سب اڑا کے لے جاتی، برباد کر دیتی، وہ غضب والی ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ پر حدیث شریف میں ہے کہ جنوبی ہوا جنت کی ہے، یعنی ساؤتھ سے جو ہوا آتی ہے نا بولے وہ جنتی ہوا ہے، جس سے پھل پیدا ہوتے ہیں، درِ منصور میں لکھا ہوا ہے۔ یعنی ہواؤں کے، اب دیکھیں، اب مثال کے طور پر اگر دنیا کا آپ میپ بھی پڑھیں، آج جو سائنس بولتی ہے مثال کے طور پر، تو مانسون کہاں سے آتا؟ جو رحمت کی بارش لے کے آتا ہے ساؤتھ سے آتا ہے، ساؤتھ کی ہی ہوا چلتی، دیکھو یہ جب چلتی نا تو پھر پھل لگ جاتے، پھول لگ جاتے، جو ہے نا یعنی غلہ پیدا ہو جاتا، سب ہو جاتا۔ یعنی ہواؤں کے منقلب ہونے میں بھی اللہ کی نشانیاں ہیں، خود ہوا بھی نشان قدرت ہے، اور ہوا کی گردش بھی نشان ہے قدرت۔ جاندار کی زندگی غذا، پانی اور ہوا سے وابستہ ہے۔ غذا، پانی اور ہوا، تین چیزوں سے حیات ہے۔ ان سب میں ہوا زیادہ ضروری ہے، ہوا بہت زیادہ ضروری ہے، اس کے بغیر 2 منٹ بھی کوئی زندہ نہیں رہ سکتا۔ بھائی کورونا کا حال، کورونا میں تو دیکھ لی حالت کیسی ہو گئی تھی کووڈ کے ٹائم پہ، ہوا کیا چیز ہے جب معلوم ہو، تو رب نے اسے اتنا سستا کر دیا کہ سارے خلا میں بھر دی۔ اللہ تعالیٰ نے جانا کہ ہوا اتنی ضروری ہے میرے بندوں کے لیے، سستی کر دیا اور ہر جگہ بھر دی۔ یہ خانوں میں، پہاڑوں میں، غاروں میں موجود ہے، پھر یہ کسی کے قبضے میں نہیں آتی، بولے ہر جگہ موجود ہے۔ زمین کے نیچے نیچے تہہ خانوں میں چلے جاؤ، وہاں ہوا موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی موجود کر دیا۔ اور پھر یہ کسی کے قبضے میں نہیں آتی، اس کی حقیقت کا پتہ نہیں چلتا کہ یہ کیا ہے، ہر وقت سب کے ساتھ رہتی ہے، مگر اسے آج تک کسی نے نہ دیکھا کہ کالی ہے یا پیلی، غرض کے بے حجاب ہو کر بھی حجاب میں ہے۔ یہ نہیں پتہ لگتا کہ چلتی کیوں ہے اور ٹھہرتی کیوں ہے، رخ کیوں بدلتی ہے، سبحان اللہ، یہ آج تک کسی نے نہیں بتا سکتا۔ ہاں خائفے لگا لیتے ہیں، assumptions لگا لیتے ہیں کہ بھئی ہو سکتا ہے وہاں پہ جو ہے نا یعنی ہیٹ پیدا ہو گئی، اس وجہ سے جو ہے نا ہوا ایسے چلے گئی، بولے ویسے چلے گئی، ایک اندازہ ہے وہ، لیکن ایکوریٹ طریقے سے بول نہیں سکتے کہ ہوا کیوں چلتی ہے، مثال کے طور ہوا کیوں رخ بدلتی ہے۔ والسحاب والسحاب المسخر بین السماء والارض، سحاب سحب سے بنا ہے جس کے معنی ہے کھینچنا، بادل کو اسی لیے سحاب کہتے ہیں کہ ہوا سے کھینچ کر آتا ہے یا پانی کو کھینچ کر لاتا ہے۔ مسکر تسکر سے بنا ہے جس کے معنی ہے حقیر کرنا یا کسی کو کام پر لگا دینا، کسی کی تحقیر کے لیے اس پر ہنسنے کو سخریہ کہتے ہیں۔ یہاں دونوں معنی بن سکتے ہیں، یعنی اتنے عظیم الشان بادل اس کی قدرت کے آگے حقیر ہیں یا اس کے حکم سے کام پر لگے ہوئے ہیں۔ صحاب کا عطف یا تو ریاح پر ہے یا سماوات پر یا خالق پر، یعنی بادلوں کے پھیرنے میں یا ان کے پیدائش میں یا خود ان میں۔ لا آیات لقوم یعقلون، سمجھو سمجھدار قوم کے لیے ایک نہیں، دو نہیں، ہزارہا نشانیاں ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان چیزوں میں سے ہر ایک میں قدرت کے صدہا دلائل موجود ہیں جنہیں انسان بقدر علم اور عقل سمجھ سکتا ہے۔ تو یہ ساری جو علامتیں پیش کی گئی کہ بھئی کیسے زمینیں ہیں، کیسے آسمانیں ہیں، کیسے جو ہے نا بارش حیات لے کے آتی، کیسے بارش برستی، کیسے ہوا اس کا رخ موڑتی، کیسے ہوا، اب دیکھو نا اتنی بارش برسی، اب دیکھو حیدرآباد میں پرسوں مثال کے طور پر آج ہی دیکھ لو اتنی بارش برسی، تو کتنا نہیں پانی کتنا وزندار ہے، غور تو کرو آپ، ارے کیسے ہوا میں مطلق ہے، اور ہوا کیسے اس بادل کو لے کے آتی ہے اور برسا کے چلے جاتی ہے۔ تو یہ ہزارہا نشانیاں موجود ہیں عقل والے کے، اگر وہ عقل مند ہے تو اس کے لیے ہزاروں نشانیاں موجود ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت میں قدرت ربانی کی 8 نشانیاں بیان ہیں۔ کتنی نشانیاں؟ 8 نشانیاں، غور سے سنیے۔ ایک، آسمان و زمین کی پیدائش۔ دوسری، رات و دن کی تبدیلی۔ تیسرا، کشتی کا دریا میں تیرنا۔ چوتھا، بارش کا آسمان سے اترنا۔ پانچواں، زمین کا یعنی زمین کے بعد موت، زندہ ہونا، یعنی زمین جو مری ہوئی تھی زندہ ہونا۔ ہر قسم کے جانوروں کا زمین میں پھیلنا۔ ہواؤں کی گردش۔ بادلوں کا آسمان و زمین کے بیچ میں تابع فرمان ہونا۔ ان میں سے ہر ایک سدھا نشانیوں کو لیے ہوئے ہے۔ دیکھو آسمان 9 ہیں، فلک قمر، اس پر فلک عطار یعنی بولتے نا مرکیوری، پھر اس کے بعد فلک زہرا وینس، فلک شمس یعنی سورج، پھر فلک مریخ یعنی مارس، پھر فلک مشتری یعنی جوپیٹر، پھر فلک زحل یعنی ساٹن، پھر فلک ثوابت یعنی سیلسٹین اسفیئر جس کو کہتے ہیں ملکی وے کا، جسے شریعت میں کرسی کہتے ہیں، اسی کو کرسی کہتے ہیں شریعت میں، پھر فلک اعظم یعنی عرش، ان میں مختلف اور رنگ برنگے تارے کے پھیلنے، آسمان پر چاند، دوسرے پر عطار، تیسرے پر زہرا، چوتھے پر سورج وغیرہ، 7 آسمانوں پر ایک ایک تار، اور 8ویں پر سارے تارے نواں بالکل خالی، پھر ان تاروں کی روشنی اور رنگ مختلف کہ زہرا سفید، زحل مائل یا سیاہی، مشتری سنہرا، مریخ سرخ، عطار پیلا، چاند سفید مگر اس میں سیاہی، سورج بالکل صاف۔ اسی طرح ان آسمانوں کی حرکتیں مختلف۔ فلق اعظم یعنی عرش کی حرکت، یعنی اب یہاں کیا سمجھا جا رہا ہے کہ پہلی چیز یہ مثال سے سمجھیے اس کو کہ بہت ساری آسمانیں بنائے ہوئے، اور یہاں کیسی مثال دی جا رہی ہے، بولے پہلے آسمان پہ یہ ہے، دوسرے آسمان پہ دوسرا، یعنی جو پلانٹ آج ہم جیسے سائنس کو بھی گوگل پہ دیکھ کے سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارا سولار سسٹم مثال کے طور تو سورج تک جو رسائی ہے وہ چوتھا آسمان، بولے پھر اس کے آگے
بولے اور یعنی دیکھتے نا جیسا الٹا ہم کو بتا دیتے سورج بیچ میں ہے اور سارے اس کی گردش کر رہے ہیں، تو اگر زمین سے اگر دیکھے تو چوتھے لیول پہ سورج آیا تھا، چوتھے آسمان پہ، اور اگر ایسے بڑھ جائیں تو اس کے آگے آگے جوپیٹر وینس وغیرہ وہ آگے آگے آپ کو نظر آتے جائیں گے مثال کے طور اور بولے پھر آج جو بولا تھا ہمارا ملکی وے وہ تو خلا جو پورا بولتے ہیں ایک، بولے ایسے ہزاروں تارے، تو پھر کیا بولے آٹھویں آسمان پہ بولے ایسے ہزاروں لاکھوں کروڑوں تارے موجود ہیں جو رنگ برنگے، ہر کسی کا رنگ مختلف، ہر کسی کی چیز الگ، بولے ہر کسی کا جو ہے نا چال الگ، کوئی کسی سے ٹکرا کے جو ہے نا کچھ ہو رہا، کوئی جو ہے نا گھوم رہا، کوئی کچھ کر رہا، یعنی آپ یعنی ایسٹرونومی پڑھیں گے، ایسٹرولوجی ایک ایسی چیز ہے کہ کھو جاتے پھر اس، اور ایسا جو ہے نا آپ کو یقین پیدا ہوتا رب العالمین پہ کہ تصور نہیں کر سکتے، بولے اس کے بعد بولے پورا خالی، پھر اس کے آگے رب موجود، سبحان اللہ سبحان، تصور تو کروں آپ کیسے اپنے پورے دائرے میں رب نے جو ہے نا کیسے اپنی کرسی کو سمائے ہوئے ہر چیز کو لیے ہوئے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر اس کے آسمان کی حرکتیں جو ہے نا مختلف ہیں، جیسا سب سے بڑا یعنی بولتا ہے نا گیلیکسی کا موو ہونا، وہ مغرب کی طرف ہے، یعنی مشرق سے مغرب کی طرف ہے، باقی کی مغرب سے مشرق، پھر عرش کی حرکت اتنی تیز کہ ایک دن میں پورا دورہ کر جائے، آٹھویں آسمان کی اپنی رفتار اتنی سست کہ 36,000 سال میں دورہ پورا کر سکے۔ اب 36,000 سال بول تو ہو سکتا ہے کہ پورے ملکی وے کی بات ہو رہی، کہ پورا ملکی وے جو گھوم رہا اس کا جو ایک چکر ہوتا بولے 36,000 سال میں پورا ہوتا۔ پہلا آسمان جس پر چاند ہے تقریباً 28 دن میں دورہ طے کر جائے، تو دیکھ نا اردو جو ہمارا جو کیلنڈر چلتا ہے اسی پہ چلتا نا، 29-30 پہ، جو چاند کے گھومنے سے۔ اور چوتھا آسمان سورج والا 365 دن یعنی ایک سال میں، آسمان زحل 30 سال میں، اور آسمان مشترکہ 12 سال، اور آسمان مریخ 2 سال میں۔ اس کی زیادہ تحقیق کے لیے علم الوہیت یعنی وہ ایسٹرولوجی کا آپ کو مطالعہ کرنا پڑے گا، یہاں تو ایک بیسک انفارمیشن آپ کو دیا جا رہا ہے۔ ایسے ہی ہر آسمان علیحدہ علیحدہ فرشتوں کی قیام گاہ ہے، نیز ہر ایک میں کارخانہ قدرت نیاز والا، اور ہر ایک کے ساتھ خاص انبیاء اور اولیاء کا تعلق۔ حدیث معراج میں سنا ہوگا کہ مختلف آسمانوں پر مختلف پیغمبروں سے حضور نے ملاقات کی، غرض کہ ان حرکتوں کا اختلاف، تاروں کا ہونا رنگ برنگا ہونا، مختلف تاثیر کا ظہور قدرت رب غفور ہے۔ اگر یہ چیزیں خود بخود بنی تو وہ یکساں کیسے ہوں گی؟ یعنی مثال کیسی جا رہی کہ یہ ساری چیزوں میں رب العالمین کی جو ہے نا قدرت کی نشانیاں ہیں، اللہ تبارک، یعنی اگر کوئی بنانے والا نہ ہوتا، چلانے والا نہ ہوتا تو ایسے کیسے بن جاتا؟ اگر خود سے بنتے تو سب ایک ہی رنگ کے ہوتے، سب میں ایک ہی چال ہوتی، کسی میں کچھ رنگ، کسی میں کچھ رنگ، کسی میں کچھ چال، کسی میں کچھ چال، کسی کی رفتار کچھ، کسی کی رفتار کچھ، یعنی یہ ساری چیزیں جو ہوتا کوئی تو ہے اس کو چلانے والا، خود سے کیسے ہو سکتا؟ پہلے تو سائنس بولتی تھی کہ بولے یہ خود سے خود ہو گیا، بولے بگ بینگ تھیوری، بولے ایک بہت بڑا بلاسٹ اور ہو گیا، لیکن آج دیکھو اس کا الٹا بول رہے، بولے نہیں بگ بینگ نہیں ہے، بولے بگ بینگ سے پہلے بھی کچھ تھا۔ تو جتنا تحقیق کرتے جائیں گے اتنا بات کھلتے جائے گی، سبحان اللہ سبحان۔ اسی طرح زمین کی قدرت نے اس کا کچھ حصہ پانی سے باہر رکھا اور بہت سا سمندر کے نیچے، اس اوپری حصے کو جانوروں اور انسانوں کی قیام گاہ بنائی، مگر اس کے مختلف حصوں میں مختلف تاثیریں دی، کہیں بکثرت پھلوں کی پیداوار ہے تو کہیں سبزہ دار، کہیں آبادیاں، کہیں جنگل، کہیں دریا، کہیں نہریں، کہیں سونے چاندی کی کانیں، کہیں پہاڑ، کہیں غار، کہیں کچھ کہیں کچھ، کہیں بالکل کھار، یعنی زمین میں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت ساری زمین کو جو ہے نا سمندر کے نیچے رکھا، بہت ساری زمین کو سمندر کے اوپر، جو سمندر کے اوپر ہے وہاں پر انسانوں اور جانوروں کے لیے جو ہے نا رہنے کی جگہ بن گئی، اور وہاں پر بھی جو ہے نا کہیں پہ کچھ پھل، کہیں پہ کچھ پھل، کہیں پہ کچھ سبزہ، کہیں پہ کچھ سبزہ، کہیں پہ جو ہے نا کان، کہیں پہ جو ہے نا تیل، کہیں پہ کچھ، کہیں پہ کچھ، یعنی ہم تصور نہیں کر سکتے کیا شان الہیہ ہے، کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو تخلیق کی، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ یعنی آبادیاں، کہیں جنگل، کہیں دریا، کہیں نہر، کہیں پہاڑ، کہیں غار، کہیں بالکل کھار، یعنی یہ زمین مخلوق کی پلیدیاں اور ظلم برداشت کرے، اور زمین کیا کرتی؟ ساری پلیدیاں، ساری گندگی خارج کو اپنے اندر سنبھال لیتی۔ شاہ و گدا کو روٹی دیتی ہے، یعنی چاہے شاہ ہو چاہے گدا ہو روٹی دیتی ہے، کسی پر احسان نہیں کرتی، سب دیتی لیکن احسان نہیں کرتی۔ اسی سے آدم علیہ السلام کی پیدائش، یہی ان کی اولاد کا قیام، اسی پر بندوں کی سجدہ گاہ، کسی جگہ مدفن حضرت حبیب خدا، غرض کے ایک زمین میں، اس میں صدہا خاصیتیں اور تاثیریں، یعنی ایک زمین بولے کتنی تاثیریں ہیں، دیکھو اسی سے بولے آدم علیہ السلام بنائے گئے، اور ساری اولاد ہم سب بولے اسی میں ہیں، اسی میں جائیں گے، بولے کہیں پہ کچھ کہیں پہ کچھ، غور تو کرو، کوئی گندی چیز ہے بدبو برداشت نہیں ہوتی، کوئی مر جائے مثال کے طور پر اگر اس کو دفن نہ کرے تو بولے اس کی بوجھ سے جو نا سب ہلاک ہو جائے، لیکن زمین تو کو سنبھال لیتی، اتنے پھل دیتی، اتنا غلہ دیتی، کبھی جتاتی نہیں، کبھی ٹیکس لی گیا زمین کسی سے، ہر سال کھیتی کرتے، اناج اگاتے، اس سے فصل اگاتے، کھاتے پیتے، نہ فائدہ کماتے، لیکن کسی سے زمین ٹیکس نہیں لیتی۔ صوفی کرام فرماتے ہیں کہ جیسے تمام زمین بظاہر یکساں ہے مگر اپنی قابلیت میں مختلف، جیسا کہ کہیں کی زمین پہ قسم قسم کے پھول اگتے ہیں، تو کہیں پر جیسا کشمیر وغیرہ میں جو ہے نا کچھ اور قسم کے پھول، کہیں پہ یعنی کہیں اور جگہ پہ زعفران نہیں ہوگا تو پہاڑی علاقوں میں زعفران وغیرہ ہو جائے گا، اسی طرح بعض زمینوں میں تیل کے چشمے ہیں تو بعض میں سونے کی چاندی کی کانیں ہیں، تو یہ اگزامپل جیسا ہے ویسے ہی اسی طرح انسان ہے کہ سارے انسان شکل و شبات میں یکساں نظر آتے ہیں مگر اندرونی جوہر میں مختلف ہیں، بولے سب انسانی نظر آتے، وہی دو ہاتھ، دو پیر، دو آنکھ، ناک، وہ سب، لیکن ہر کسی کا جوہر کچھ اور ہے، اندر سے کچھ اور ہے، کہیں صدیق ہے تو کہیں زندیق ہے، یکساں نہ سمجھو، جب دو قسم کی زمین یکساں نہیں تو مومن و کافر کیسے یکساں ہو سکتے ہیں؟
تو پھر نبی اور عام انسان کیسے یکساں ہو سکتے ہیں؟ سب سے بڑا سوال. ایک دو جگہ کی زمین الگ ہے، تو بولے یہ پھر کیسا یکساں ہو سکتے ہیں؟ رات و دن ان کا آپس میں ذاتی اختلاف کہ رات تاریک دن نورانی، رات سیاہ دن سفید، رات سرد دن گرم، دونوں دونوں ایک دوسرے کے دشمن، مگر پھر ان میں ایسا اتفاق کہ کبھی رات اپنا ایک حصہ دن کو بخش دے اور خود گھٹ گھٹ کر اسے بڑھا دیتی ہے، بڑھا دے، کبھی اس کے عوض دن اپنا کچھ حصہ رات کو عطا کر کے اسے بڑھا کر خود گھٹ جائے. پھر کہیں 6 ماہ کا دن اور 6 ماہ کی رات آپس میں ایک دوسرے کے مختلف، مگر دونوں مل کر خلق خدا کی خدمت گار. رات سب کے سلا کر موت کا نمونہ قائم کرے، دن سب کو جلا کر زندگی بعد موت کا مزہ چکھائے. یہ تمام باتیں بغیر قادر حکیم کے ناممکن ہیں. یعنی دیکھو، اب مثال کے طور پر ہم بولتے ہیں رات رات ہے دن ہے، آپ کو کیا سمجھ میں آتا؟ ہم بولیں گے ہمیں رات ہے، بولے رات ہوا ہے تو بولے اب سو جاتے، دن ہوئی تو بولے اٹھ کے ہم کام کرتے، ہماری عقل وہاں تک جائے. لیکن جو ایمان کے چشمے سے دیکھتے ہیں نا، وہ کیا دیکھیں گے؟ رات، بولے رات ایسی جیسا موت کا نمونہ. بولے دن بولے چھوٹی موت. بولے رات میں جب ہم سو جاتے، کوئی چیز آ کے ہم کو کاٹ لیں، ہم کو پتہ نہیں چلتا، کوئی چور آ کے چوری کر لیں، ہم کو پتہ نہیں. بولے چھوٹی موت کا ہے. اور دن آیا تو پھر بولے پھر مرنے کے بعد ہم زندہ ہو. بولے پتہ نہیں رات میں کتنے گھنٹے سوئے، اٹھنے کے بعد ٹائم دیکھتے فوری اٹھا کے، آپ کو یہ تک پتہ نہیں چلتا کتنے گھنٹے سوئے. ذرا غور کرو، صبح کے ٹائم دیکھتے ہیں، بولے کب کتنا ٹائم ہو گیا. اس کی نشانی ہے کہ مرنے کے بعد پھر اٹھائے جانا، وہ دن سب سے بڑی نشانی پیش کرتا. اللہ اکبر اللہ اکبر. حیات کی نشانی ہے، رات موت کی نشانی ہے. وہ سبق اس میں پوشیدہ ہے، وہ سمجھو. سبحان اللہ سبحان. اب یہاں پہ کشتی کا دریا میں تیرنا، یہ بھی ایک عجیب ہی چیز ہے. پانی ہلکی سی چیز کو بھی نہیں اٹھاتا، پیسہ یا لوہے کا ٹکڑا اس میں نہیں ٹھہرتا، مگر ہزارہ کلو یعنی ٹنز کا جہاز سدھا من سامان لے کر تنکے کی طرح تیرتا پھرتا ہے. پھر قدرت نے زمین کے ہر حصے میں مختلف میوے پیدا کیے تاکہ ان کے منتقل کرنے میں دریا سفر کی ضرورت پڑے کہ ہندوستان سے عرب کو غلہ جائے اور وہاں سے کھجوریں آئیں. پھر دریا بعض میٹھے بعض کھاری، ان کو ایک دوسرے سے ایسا علیحدہ رکھا ہے کہ کوئی کسی میں مل نہ سکے. یہ تمام باتیں اس کی قدرت کی گواہی دے رہی ہیں. سبحان اللہ. یعنی تصور تو کیجئے، بولے سمندر پہ کشتی چلانے کی ضرورت کیوں پڑی؟ بولے اس وجہ سے کہ کہیں کچھ غلہ کہیں کچھ غلہ، کہیں یعنی ہندوستان سے جو ہے نا اگر زمین زیادہ رائس اگتی تو وہ مڈل ایسٹ چلے جاتی، مڈل ایسٹ میں کھجور زیادہ اگتی تو کھجور ہندوستان آ جاتا. تو یہ ساری چیزوں کی وجہ سے جو ہے نا یہ کشتیاں کام کرتے ہیں. دیکھو ٹنز آف ٹنز کا جہاز جو ہے نا پانی پہ چل جاتا. کیا اللہ کی شان ہے، سبحان اللہ سبحان. اب یہاں پہ ایک اور ایک چیز آپ کو سمجھنا ہے. آج کل تو وہ گوگل پہ یا یوٹیوب پہ آپ ایک وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں جہاں سمندر جو مل رہے ہیں، دو سمندر ملنے کی جگہ، ایک طرف صاف پانی دیکھتا ہے، ایک طرف میلا پانی دیکھتا ہے، اور دونوں مل نہیں رہے ایک دوسرے میں. آپ گوگل پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں. سائنس کیا بولتی معلوم ہے اس کو؟ بولتی ہے کیوں نہیں مل رہے ہیں؟ تو بولے نہیں، اس میں سرفیس ٹینشن ہے، اس وجہ سے دو پانی مل نہیں رہے. بولے اب ہم اس کو اگر سمندر کیسے سمجھیں گے؟ پردہ. سرفیس ٹینشن ہی مطلب وہ ایک پردے کی مانند ہے دو کے بیچ میں، جو آپس میں دونوں کو ملنے نہیں دیتا. ورنہ آپ سمپل ہے، ایک میلا پانی لو مٹی ملا ہوا، ایک صاف پانی لو ایک برتن میں ڈالو، دونوں مل جائیں گے. تو اتنے بڑے سمندر کیوں نہیں مل رہے ہیں آپس میں؟ سائنس کے پاس ایکسپلینیشن کیا ہے اس کا؟ بولے سرفیس ٹینشن. سرفیس ٹینشن مطلب کیا؟ ایک جال ہے نا، ایک پردہ ہے اللہ کی طرف سے، دونوں کو ملنے نہیں دیتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا شان ہے مولا کی. اسی طرح بارش کے پانی کا خزانہ یعنی سمندر اور زمین پر ہے، مگر اسے ہوا بنا کر اوپر اڑایا، پھر وہاں سے پانی بنا کر نیچے ٹپکایا اور تلخی وغیرہ دور کر کے اسے پینے اور کھیت کی سیراب کرنے کے قابل بنایا. اسی پر جانداروں کی زندگی موقوف رکھی. اسی کو برف بنا کر پہاڑوں پر گرایا اور گرمی کے موسم میں اسے پگھلا کر دریا بہائے. بعض وہ جگہ بھی ہیں جہاں بارش کا پانی ہی پیا جاتا ہے، یہ اس کی قدرت ہی تو ہے. پھر اسی طرح زمین کی زندگی یہ بھی عجیب ہی چیز ہے. خدا کی شان تو دیکھو کہ خشک زمین یکساں معلوم ہوتی ہے، جگہ جگہ گرد و غبار اڑتا ہے، پھر پانی پڑتے ہی اس زمین میں ہزار ہاں قسم کے بیل بوٹے سدھا پھول پھل مختلف میوے پیدا ہو جاتے ہیں. ایک ہی زمین اور ایک ہی پانی، مگر اس کی مختلف تاثیریں. پھر ایک ہی درخت میں لکڑی پتے کانٹے پھول پھل وغیرہ غرض کے سدھا چیزیں، اور کچھ دنوں بعد یہ سب فنا. یہ اس کی قدرت ہی تو ہے. اللہ اکبر سبحان اللہ. کیا پیاری مثال ہے، غور کیجیے آپ. بولے جب زمین میں کچھ نہیں ہوتا، خشک ہوتی، تو بولے وہاں دھول اڑتی، بولے ایسا لگتا کہ مری ہوئی زمین ہے، مردہ زمین. کہ جیسے پانی پڑا، جیسے پانی گرا، ایک ہی پانی ایک ہی زمین پر، کہیں پہ کچھ بیل اڑ گئی، کہیں پہ کوئی جھاڑ اڑ گیا، کہیں پہ کچھ گھاس لگ گئی، کہیں پہ کچھ ہو گیا. بولے ایک درخت میں بولے ٹہنیاں بھی ہے، کانٹے بھی ہے، پھول بھی ہے، پھل بھی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. شان تو دیکھو مولا کی، کیا شان ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک ہی زمین ایک ہی طرح کا پانی، لیکن مختلف جو ہے نا پیداوار کیسے مولا کرا رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہیں پہ کچھ کہیں پہ کچھ. واہ 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 واہ. ایسے ہی جانوروں کا پھیلاؤ یہ بھی سدا قدرتیں دکھا رہا ہے. تفسیر کبیر میں ہے کہ کسی نے، یعنی اب یہاں پر جو ہے نا تفسیر کبیر میں ایک بہت زبردست جو ہے نا واقعہ لکھا ہوا ہے نا. حقیقتاً حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ مجھے شطرنج سے بہت تعجب ہے. کوئی ایک شخص آگے عمر رضی اللہ عنہ کو بولے کہ شطرنج کا جو کھیل ہوتا ہے نا، چھوٹا شطرنج کھیلتے چیس، بولے اس سے مجھے بہت تعجب ہے. کیوں؟ کہ گز بھر کپڑے، یعنی گز بھر کپڑا ہوتا نا تسا کہ ٹکڑے پر اگر کوئی 10 لاکھ بار شطرنج کھیلے تو ہر بار جدا گانا ہی کھیل چال ہوگی.
تو کیا بولا کہ آدمی بولا مجھے بہت، میں حیرت میں ہوں، میں اتنا چھوٹا چیس ہوتا، چیس بورڈ، اور اس پہ کوئی اگر 10 لاکھ مرتبہ بھی کھیلے نا تو ہر بار جو ہے نا علیحدہ چال ہوگی اس کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. غور تو کرو آپ. تو تمہارے فاروق کیا فرماتے ہیں؟ فاروق اعظم نے فرمایا کہ اس سے بڑھ کر حیرت ناک انسان کا چہرہ ہے. ایک بالش ٹکڑا میں قدرت نے آنکھ ناک کان وغیرہ بنا ڈالے اور کروڑوں آدمی ایک دوسرے کے ہم شکل نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا پیاری مثال، کیا نظریہ ہے، دیکھ کیا حقانیت، کیا تقوی، کیا ایمان ہے. آپ کیا فرماتے ہیں؟ ارے شطرنج کو تو چھوڑو، بولے یہ تو ایک بار اتنا سا چہرہ ہے جس میں 2 آنکھ 2 کان ناک منہ سب لگائے مولا، اور کروڑوں انسان ہے جو ایک دوسرے سے نہیں ملتے. سیدنا علی فرماتے ہیں کہ پاک ہے وہ جس نے چربی میں دیکھنے، چربی تو ہے نا آنکھ، کیا چربی، چربی ہے نا، اور کیا ہے؟ جیسے بکرے کو جو ذبح کرتے ہیں بقرعید میں کھاتے نا آنکھ بھی بنا کے، جب منڈی پاؤں کا یعنی یعنی سالن بنا کے کھا لیتے ہیں، چربی سے نا چبا کے کھا لیتے ہیں. لیکن وہی چربی میں دیکھنے کی تاثیر، ہڈی میں سننے کی، کان کی جو ہڈی ہے اس میں سننے کی تاثیر، گوشت میں، زبان ہے کیا، گوشت ہی تو ہے نا، بولنے کی طاقت دی. تفسیر کبیر میں لکھا ہوا. سبحان اللہ کیا نظریہ ہے، دیکھیے غور کیجیے آپ. شان تو دیکھو کہ ہاتھی اور چونٹی میں اعضا قریباً برابر ہیں. ایک بڑے ہاتھی میں جو اعضا لگا اللہ تعالیٰ، چونٹی میں جو اتنی سی چونٹی جو آپ کی آنکھ کو کبھی نظر بھی نہیں آتی، اسی میں سب اعضا موجود ہیں. اس میں بھی پیر ہیں، ہاتھ ہے، بلکہ زیادہ پیر ہیں، زیادہ ہاتھ ہے، زیادہ آنکھیں. سبحان اللہ. بارش سے مٹی کو دانا بنایا، اسے اڑا آٹا بنا کر خون بنایا، رحم میں پہنچا کر سدھا چکر دے کر انسان کیا، حیض کا خون پلا کر پیٹ کے جیل خانے میں رکھا، پھر باہر نکال کر اس کی پرورش کی، اسے تخت و تاج کا مالک بنایا، تمام جگہ اس کے ڈنکے بجوائے، انتہائی عروج دے کر پھر آنن فانن جہاں سے بھیجا تھا وہیں لا ڈالا، یعنی مٹی بنا کر ہوا میں اڑا دیا. اور رب جانے کہ اس نے اس بارش سے کتنی مخلوق پیدا کی. اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا شان ہے مالک کی. بولے جو غذا کھیت سے نکلتی گندم کھاتے وہی خون بنتا، وہی نقطہ بنتا، ماں کے پیٹ میں جاتا، پھر وہاں پر سدا چکر کاٹ کے کبھی یہ شکل، کبھی وہ شکل، کبھی اس کی شکل، کبھی اس کی، پھر جو ہے انسان کی شکل، پھر وہاں جو ہے نا کئی مہینوں وہیں پڑے رہتے، پھر اس کے بعد جو ہے نا دنیا میں لے کر آئے، پھر پرورش کی، پھر بولے بڑا نام کمائے. اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت بڑا نام سے بخشے، سلطنت سے بخشے، پتہ نہیں کیا کیا اس کو نوازے. اور پھر آنند فان ایک دن آیا کہ پھر جو ہے نا جہاں سے آئے تھے وہیں اڑا ڈالے، لے کر چلے گئے. ایک ہی ماں کے پیٹ کے چند بچے، اب یہ بھی غور کرو آپ، ایک ہی ماں کے پیٹ، یعنی ہر ایک ہی ماں کے پیٹ سے ایک ہی باپ سے جو ہے نا پیدا ہو رہے بچے، جن میں کوئی گواہ گورا، کوئی کالا، کوئی بدنصیب، کوئی نصیب وار، کسی کا مزاج بلغمی، کسی کا سفروی، کوئی تیز زبان، کوئی گونگا، غرض کے ماں باپ ایک اور اولاد رنگ برنگی. یہ اس کی قدرت ہی تو ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا پیاری بات ہے. کسی کی آنکھ بھوری، کسی کی آنکھ کالی، کسی کے بال کالے، کسی کے آنکھ کا بال بھورے، کوئی گورا، کوئی کالا، کوئی خوش نصیب، کوئی بد نصیب، کوئی بلغمی، کوئی جو ہے نا سفر. یعنی آپ تصور تو کرو، ایک ہی ماں باپ کے اولاد لیکن ہر کسی کی مزاج مختلف. یہ خدا کی شان ہے. اسی طرح ہواؤں کا انقلاب، ایک ہی ہوا مگر تاثیریں مختلف. کچھ زمین وغیرہ کو خشک کرے، پروائی تر شمالی بادل جمع کرے، جنوبی انہیں پھاڑے، اسی سے زندے سانس لے کر جئیں، یہی لقوہ اور فارج بن کر انہیں ہلاک کرے. بولے وہ ایک ہوا ہی ہوتی. اور یہ بھی نقطہ ہے دیکھا، اکثر جو پیرالائسس کا اٹیک ہوتا نا وہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ ایک ہوا سے ہوتا ہے. ایک خاص ہوا رہتی ہے عذاب والی، بیماری والی، وہ ہوا لگی نا بدن کو تو وہ پیرالائسس اٹیک ہوتا. اسی لیے کیا کہتے ہیں کہ سردی وغیرہ کا جو موسم ہوتا ہے، بارش وغیرہ کا جب سرد ہوا چلتی، اس وقت اپنے جسم کو ہوا سے بچانا. اسی میں جو ہے نا وہ ہوا بیماری والی ہوا ہوتی ہے جس سے پیرالائسس ہوتا. اسی سے کشتیاں دریا میں تیری، وہی ہوائی جو ہے تیراتی، یہی تیز چل کر انہیں تباہ کر دیں، اور کبھی تیز چلی تو انہیں تباہ کر دیں. اللہ اکبر. ماں کے پیٹ میں بہت سے پردوں کے اندر بھی بچے تک پہنچ جاتی ہے، مگر باہر آ کر ناک پر کپڑا رکھ دیا جائے تو بچہ مر جاتا ہے. اسے پلٹا کرتے دیر نہیں لگتی. یہ بھی رب کی قدرت ہی ہے. ہوا اصل لینے اور دینے میں بے مثل ہے. گلشن سے گزرے تو مہک مہک جائے. بولے کہیں پھول وغیرہ لگے ہوئے گارڈن میں، وہاں سے ہوا چلی نا، دور دور تک خوشبو پھیل جائے اور دور تک مہکا دے. اور غلاظت پر گرے تو گندگی ہو جائے، گندی ہو جائے اور دور تک لوگوں کو پریشان کر دے. اور کہیں پہ جنا غلاظت پڑی ہوئی ہے، گوبر پڑا ہوا ہے، وہاں سے ہوا چلی نا تو وہ اسمیل ایسی آ جاتی ہے پریشان ہو جائے. درخت چنار وغیرہ سے لگ جائے نا، پلیٹینس بولتے ہیں نا، ویسے درخت سے بیماریوں کو شفا بخش دے. یوکلپٹس کے جھاڑ بولتے، پلیٹینس جھاڑ وغیرہ بولتے، جہاں سے ہوا اس کو لگ کے اگر آ گئی نا تو بولے جو نا سردی وغیرہ تو صحیح ہو جائے، زکام صحیح ہو جائے، بخار دور ہو جائے. ویسے ہی سانپ وغیرہ زہریلے جانوروں کے منہ سے لگ کر آئے تو ہلاک کر دے. ایسے ہی آیت قرآنیہ، اب اس کو غور سے سنیے، جب ہوا میں بولے ایک پھول کو لگ کے جو ہے نا اس کی خوشبو آپ تک لا سکتی ہے، وہ خوشبو آپ مہک محسوس کر سکتے. ایسے ہی آیت قرآنیہ یا دعا وغیرہ پڑھ کر بیمار پر دم کرو تو شفا ہو جائے، کیونکہ یہ ہوا اس زبان سے لگ کر آئی ہے جس سے قرآن پڑھا گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس زبان سے قرآن پڑھا گیا اس سے ہوا لگ کر آ گئی تو پھر وہ شفایاب ہو، شفایاب کر دے گی. سبحان اللہ سبحان. حضرت مریا کا حاملہ ہونا حضرت جبریل کی پھونک یعنی سانس سے ہوا. قیامت میں نفع سور یعنی حضرت اسرافیل کی سانس سے ہی قائم ہوگی. غرض کے کہیں کی ہوا وبا ہے، کہیں کی ہوا شفا ہے.
اسی طرح بادل کے کروڑوں من وزنی پانی بادل کی شکل میں آسمان زمین کے درمیان لٹکا رہتا ہے، نہ تو کسی زنجیر میں معلق ہے نہ ہی کوئی میز پر رکھا گیا ہے۔ پھر اسی بادل سے بہت پانی گر کر بربادی بھی ہو جاتی ہے، کبھی بہت گر گیا تو بربادی ہو جاتی، اور معمولی برس کر آبادی بھی کر دیتا ہے، فائدہ مند کر دیتا ہے۔ اسی بادل سے بجلی بھی گرج جاتی، کبھی کبھی جو ہے نا خوش وہ خزاں بولتے ہیں، رینبو بولتے ہیں نا، رینبو بن جاتے ہیں۔ اولا معمولی بارش ہو جاتی، پھر تیز بارش ہو جاتی، غرض کے ساتھ ہاں چیزیں ظاہر ہوتی ہیں، کبھی آ کر بغیر برسے ہوئے بھی واپس چلے جاتے ہیں، اور کبھی برس کر پھر اتنا وزنی بادل ہوا میں روئی کے گالے کی طرح اڑتا پھرتا ہے۔ معمولی ہوا کی قدرتی ہاتھ اس کے پیچھے کام کر رہے ہیں۔ اسی لیے قرآن کریم نے فرمایا کہ ان میں سے ہر ایک میں قدرت کی ہزار ہاں نشانیاں ہیں، مگر کس کے لیے ہے؟ اس کے لیے جس کے سر میں دماغ اور دماغ میں عقل ہو۔ یہ ساری چیزیں جو ہے نا ہزار ہاں رب کی نشانیاں تم کو بتا رہا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی اگر سوچو تصور کرو تو بہت کچھ ہے، نہیں تو کچھ نہیں ہے۔ یعنی بولتے ہیں نا وہ جغرافی یا جو ہے نا ایسٹرونومی، یہ ساری چیزیں بہت اچھی علم ہے، لیکن اس کو ازمپشنز کے ذریعے نہیں پڑھنا رہتا۔ یہ اکثر ہوتا ہے کہ فلسفی میں کیا ہوتا ہے، بہت سارے ازمپشنز ڈال دیے جاتے۔ کشتی کی سواری، دریا کی سیر اور تجارتی سامان کا جہاز سے منتقل کرنا جائز ہے، کیونکہ رب نے اس کی دلیل قدرت بنا کر قرآن میں پیش کی، تفسیر کبیر میں لکھا ہوا ہے۔ عقائد میں تقلید جائز نہیں۔ دیکھو رب تعالیٰ نے اپنی ذات و صفات کے لیے نشانیاں قائم فرمائیں اور سب کو ان میں غور کرنے کا حکم دیا۔ تو اب یہ آیت سے ہے کیا کہ غور کرو، حکم یعنی حکم کیا ہے کہ غور کرو۔ علوم عقائد یعنی بولتے ہیں نا جو اسلامک تھیولوجی جو ہوتی ہے، بالکل ظاہر نہیں اور نہ ہر ایک کو الہام سے حاصل ہوں، بلکہ ان میں کچھ غور و فکر کی ضرورت ہے۔ اسی لیے یہاں فرمایا گیا کہ ان چیزوں میں قدرتی نشانیاں تو ہے، مگر ان کے لیے جن میں عقل ہو اور وہ عقل سے کام لیں۔ تو یہاں پر ہوتا کیا کہ جو فکر کرنے والا، غور کرنے والا ہوتا صاف دلی سے، اس پر یہ چیزیں ظاہر ہوتی ہیں۔ اگرچہ عالم کی ہر چیز رب کی نشانی ہے، مگر یہ 8 چیزیں نشانیاں بھی ہیں اور نعمتیں بھی، جو اس تفسیر میں بیان ہوئی۔ اسی لیے مخلوق کو انہیں پر توجہ دلائی گئی، جس سے معلوم ہوا کہ کچھ دلائل سے تر اور لذیذ دلائل سے زیادہ کرامات ہوتے ہیں۔ درستی حواس اور سلامتی عقل تمام نعمتوں سے اعلیٰ ہے۔ درستی حواس اور یعنی ہوش و حواس میں ہونا، عقل کا ہونا، یہ بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ ان کی برکت سے ہزاروں دنیاوی چیزیں دین بن سکتی ہیں۔ اب دیکھو جیسا مثال اب بھی دیا آپ کو، دنوں رات میں بھی اللہ کی نشانی آپ ڈھونڈ لیں گے مثال کے طور پر، یعنی ہے تو دنیا، اس کو بھی دین بنا لے۔ اسی لیے آخر میں عقل کا ذکر فرمایا گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پہلا اعتراض، اس آیت سے معلوم ہوا کہ بارش آسمان سے آتی ہے تو غلط ہے، بارش سمندر سے ہوتی ہے اور سمندر زمین پر ہے۔ یہ سوال ہو، اس کا جواب سنیے۔ اس کا جواب پہلے بارے میں دیا جا چکا ہے کہ یہاں من السمائی کے معنی ہیں آسمان کی طرف سے آتی ہے، یا آسمان کے سبب سے، کہ سمندر کا پانی سورج کی گرمی سے بھاپ بن کر اوپر اڑتا ہے، پھر اوپر کی گرمی پا کر بھاپ جم کر بادل بن جاتا ہے۔ یہ مطلب یہ ہے کہ بارش وغیرہ کے سارا نظام آسمانی احکام کے ماتحت ہو رہا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ہم اس پر بھی قادر تھے کہ سمندر کا پانی ہر جگہ نیچے نیچے ہی پہنچا دیں، مگر اس صورت میں درختوں کو غسل نہ ہوتا، صرف جڑیں بکتی۔ اس کے لیے اوپر چڑھا کر برسایا، پانی نیچے کا ہے، برساتا اوپر سے ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت پیارا اگزامپل۔ اگر سمندر کا ہی پانی کھینچ کے آپ جھاڑوں میں کھیتی کرو تو کھیتی کہاں رہتی ہے؟ کھارے پانی سے ختم ہو جاتی، وہ کھار بھی ہٹ گئی اور پھر جو ہے نا پانی میٹھا بھی ہو گیا، اور ایسا برسا کہ سب کو غسل، یعنی سب درختوں کو غسل بھی مل گیا۔ اور ایک سوال، ان نشانیوں سے خالق کی ہستی کا تو پتہ چلتا ہے مگر توحید کا نہیں۔ دیکھو بہت اہم سوال ہے، بولے ہستی کا پتہ چل گیا کہ ہاں رب ہے، لیکن ایک ہے اس کا پتہ نہیں چلتا۔ مشرکین کہہ سکتے ہیں کہ چند خالقوں نے یہ کام کیے، بلکہ یہی ان کا عقیدہ ہے، ان کے مقابلے میں یہ چیزیں پیش کرنا بیکار ہے۔ یہ سوال ہو، اس کا جواب سنیے۔ اس کے 2 جواب ہیں، ایک تو بالکل ظاہر، دوسرا باریک مگر نہایت نفیس۔ ظاہری جواب تو وہی بڑھیا کا چرخہ ہے، جو شروع میں پڑھے تھے نا، بڑھیا کا چرخہ، جو بیان تعلق میں ذکر کیا گیا۔ جب 2 بادشاہوں سے ایک ملک، بلکہ 2 مستقل حاکموں سے ایک ضلع، بلکہ 2 چلانے والوں سے ایک چرخہ درست نہیں رہ سکتا، تو 2 خداؤں سے عالم بھی نہیں سنبھل سکتا۔ مثال کیسی دی جا رہی ہے؟ اب 2 کنگ بنا دو آپ، ہو سکتا کیا؟ 2 پرائم منسٹر بنا دو، ہو سکتا کیا؟ امپاسبل ہے۔ جب ایک ملک کے لیے 2 پرائم منسٹر نہیں بن سکتے تو سارے عالم کے لیے 2 خدا کیسے بن سکتے؟ یہ تو فلسفی ہوا، لیکن اس کا جواب اور سنیے۔ ضروری ہے کہ چھوٹے قدام کی باغ دوڑ ایک مستقل حاکم کے ہاتھ میں ہو، کثرت کی انتہا وحدت پر ضروری ہے۔ دوسرا تحقیقی جواب یہ سنیے آپ، کہ اگر خدا 2 ہوں تو سوال یہ ہے کہ دونوں مل کر ایک کام کریں گے، اور ان میں سے ہر ایک اکیلا کچھ بھی نہ کر سکے گا۔ اگر 2 ہوں گے تو دونوں مل کے کریں گے اور ایک نہیں کر سکتا، مثال کے طور، یا ہر ایک اکیلا ہی سب پر قادر ہوگا، تو پہلی صورت میں تو ان میں سے کوئی خدا نہ رہا کیونکہ مجبور ہوا۔ اگر اکیلا کام نہیں کر سکتا تو دوسرے پر ڈیپینڈنٹ ہے، تو پھر خدا کیسا ہو؟ تو مجبور ہو گیا۔ دوسری صورت میں ایک کافی، دوسرا بیکار، نیز دوسرا خدا پہلے کی مخالف پر قادر ہوگا یا نہیں؟ اگر نہیں تو مجبور ہے، اور اگر ہے تو اس کا چاہا ہوگا یا نہیں؟ اگر وہ چرخہ ایسے پھرا رہا، یہ بھی ایسا پھرانا چاہے تو ہوگا کہ نہیں؟ اگر نہ ہو تو مجبور رہا،
اگر ہو گیا تو ضدین کا اجتماع اور جہاں کا فساد لازم آ گیا، پھر سب درم برہم ہو جائے. بولے تم دن بولے میں رات بولوں گا تجھے دن میں رات ایک ساتھ کیسا آ سکتی؟ نہیں آ سکتی. اور اگر نہیں آ سکتی تو دوسرا مجبور ہو گیا پہلے والے کے اوپر. اگر پہلا والا دن نکال دیا، دوسرا والا بولا میں رات کرنا چاہوں، اور اگر نہیں کر سکا تو پھر پہلے والے میں مجبور ہو گیا، وہ خدا ہی کیسا رہا. اور اگر نکالنے لگا تو دن اور رات ایک ساتھ کیسے ہو جائیں گے؟ پھر تو فساد ہو گیا، اور پہلا والا سیکنڈ والے پہ مجبور ہو گیا. اس آیت سے معلوم ہوا، اور ایک سوال، اس آیت سے معلوم ہوا کہ چیزیں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، بے وقوفوں کے لیے نہیں. تو چاہیے کہ بے وقوف شرک یا بے وقوف مشرک سے گنہگار بھی نہ ہو، کیونکہ ان کے لیے کوئی نشانی توحید ہی نہ ہے. بولے جو بے وقوفی ہے، بولے پھر ان کو سزا بھی مت دو بھائی، کیونکہ عقل مندوں کے لیے ہے یہ. سوال ہوا، دیکھ جواب سنیے. اتنی عقل تو تقریباً سب میں ہے، مگر بعض لوگ اس سے کام نہیں لیتے، وہ اس سے مجرم ہیں. اور جو عقل سے محروم ہے جیسے دیوانے اور بچے، ان سب کو سب کچھ معاف ہے. بولے جو حقیقت میں پاگل ہے، بولے وہ تو ان کے لیے تو معافی ہے، لیکن جو اپنی عقل رکھتے ہوئے اس سے کام نہیں لیتے، بولے وہ تو گنہگار ہوئے نا، ان کو تو سزا ملے گی ہی. صوفیہ کرام فرماتے ہیں انسان آیت الہی کا مظہر ہے اور رب کے جمال کا آئینہ. ان میں انبیاء خصوصاً سید الانبیاء مثل آسمان کے ہیں، اور عام لوگ فیض لینے والی زمین ہدایت کے. وہ گمراہی دن و رات ہیں. اس آسمان نبوت سے بارش برسی جس سے طریقت کا دریا بہا. اس دریا کو شریعت کی کشتی سے اعمال صالح کے ساتھ طے کرو، پھر وقتاً فقتاً اسی سمندر نبوت سے اولیاء علماء مثل بادل کے پیدا ہو کر امتوں پر علم کا پانی برساتے ہیں، جس سے قسم قسم کے اعمال صالحہ دنیا میں پھیل جاتے ہیں. پھر ان اعمال پر ریا اور اخلاص وغیرہ کی مخالف اور موافق مختلف ہوائیں چلتی ہیں. مسلمانوں ان چیزوں کو دیکھ کر رب کو پہچانو. کیا پیاری مثال سے سمجھا دیا گیا، سبحان اللہ. یعنی ہم وہ لینے والے اور آپ دینے والے ہیں. اور ایسی رحمتوں کی بارش برسی کہ کہیں غوث، کہیں قطب، کہیں ابدال، کہیں خواجہ، پتہ نہیں کہیں کچھ پیدا ہو گئے. رہنمائی ہونے لگی ہم سب کی. انبیاء کرام کو آسمان فرمانے اور عام لوگوں کو زمین فرمانے میں اس جانب اشارہ ہے کہ زمین کا کام ہے لینا، آسمان کا کام ہے دینا. ایسے ہی انبیاء خصوصاً سید الانبیاء دینے آئے، ہم ان سے لینے. آسمان زمین کو بارش، نور، فصلیں، موسم، پیداوار، ہر طرح کے پھل پھول دیتا ہے. یہ سب کچھ بارش اور دھوپ اور چاندنی سے بنتی ہے. ایسے ہی حضور انور ہم کو ایمان، عرفان، تقوی وغیرہ سب دیتے ہیں. بے شک آپ ہی وہ ذریعہ ہیں، آپ ہی وہ وسیلہ ہیں جس سے ہم سب کو یہ سب ملا. پھر زمین کسی حالت میں آسمان کی مثل نہیں ہو سکتی، اسی طرح کوئی مسلمان حضور کی مثل نہیں ہو سکتا. پھر کیسے ہی اعلیٰ زمین ہو مگر آسمان سے کسی وقت بے نیاز نہیں ہو سکتی، ایسے ہی انسان کسی درجے پر پہنچ کر حضور سے بے نیاز نہیں ہو سکتا. پھر آسمان لاکھوں کوس سے زمین کو سب کچھ بخش دیتا ہے، ایسے ہی حضور انور مدینہ منورہ سے ہر جگہ فیض پہنچاتے ہیں. پھر لینے والی زمین کے طبقے مختلف ہیں، جن کو ایک سورج مختلف فیض پہنچاتا ہے، ایسے ہی حضور انور مختلف انسانوں کو مختلف فیض دیتے ہیں. پھر جیسے آسمان زمین کو گھیرے ہوئے ہے، ایسے ہی حضور انور کی نبوت تمام انسانوں کو گھیرے ہوئے ہے، کوئی حضور کی نبوت سے خارج نہیں ہے. صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ دنیا میں قوموں اور افراد پر وجہ اقبال و زوال کی ہوائیں آتی رہتی ہیں. ایک قوم کا یا ایک شخص پر آج اقبال کی ہوا چل رہی ہے، کل ادبار یا زوال کی ہوا چلے گی. اسی تبدیلی سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم سب ہوائی پتنگ ہیں، پتنگ اڑاتے ہیں نا، ویسی ڈور کسی اور کسی کے ہاتھ میں ہے. مبارک ہے وہ جو ہواؤں سے نہ بدلے بلکہ ہواؤں کو بدلے، اور ہر حال میں خالق کے آستانے پر رہے. یوسف علیہ السلام کبھی کنویں میں رہے، کبھی جیل میں گئے، کبھی تخت حکومت پر، ہر حال میں رب کے آستانے پر ہی رہے. یہ تصریف الریا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک پوری یعنی سمرائز کر کے جو ہے نا مثال پیش کر دی گئی. بولے خوش نصیب وہ ہے جو ان ہواؤں کو بدلے. بولے کبھی رحمت کی ہوا، کبھی جو ہے نا عطا کی ہوا، تو کبھی زوال کی ہوا. بولے ہواؤں سے اپنے آپ کو نہ بدلے بلکہ ہواؤں کو ہی بدل ڈالے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور حضور انور وہ آسمان ہے جو ہے نا نواز رہے ہیں، جیسا زمینوں کا آسمان نوازتی ہے پانی سے، ہوا سے، ہر نعمت سے، اسی طرح ہم نوازے جا رہے ہیں. آپ کی نبوت ہم کو ایسی تک گھیرے ہوئے ہے جیسے آسمان زمین کو گھیرے ہوئے ہیں. سبحان اللہ، سبحان. اور ایک کیا چھوٹی سی اور ایک صوفیہ کرام کی جو ہے نا ایک نقطہ ہے جو حضرت ابن العربی فرماتے ہیں کہ روح اور دل و عقل مختلف آسمان ہیں، اور نور معرفت اور ظلمت حجاب. رات دن کا اختلاف ہے، بدن خاص کشتی ہے، جسم مطلق دریا ہے. جسمانی اعمال و تجارتی مال ہے جو اس کشتی کے ذریعے منتقل ہوتا ہے. آسمان روح سے رب نے علم کا پانی برسایا، جس سے زمین نفس زندہ ہوئی جو جہالت کی خشک سالی میں مر چکی تھی. پھر اس زمین میں مختلف حیوانی قوتیں کے جانور پھیلائیں. خدائی کام مختلف ہوائیں ہیں، اور روح و نفس کے درمیان ربانی تجلیات مسکر بادل ہیں. ان سب چیزوں میں دلائل قدرت موجود، مگر اس کے لیے عقل ضروری ہے جو نور شریعت اور طریقت سے منور اور وہم سے خالی ہو. سبحان اللہ. یعنی ایک ایسی مثال آپ پیش کرتے ہیں کہ اب جو باہر ہم پورا خلا دیکھیں، آسمان، زمین، بارش، یہ جو سبزہ اگنا کرنا ساری چیزیں، اب اس کو اپنے اندر دیکھو. تمہارے اندر بھی سب موجود ہے. روح آسمان کے مانند جو اللہ سے جس کا کنیکشن ہے،
وہ ہمیشہ نور لے کے آتی ہے، وہ برساتے رہتے. بولے نفس وہ زمین کی طرح جو ہمیشہ لینے کے چکر میں رہتا اور نفسانی خواہشات میں پڑھ کے دنیا میں پڑھ کے مرا ہوا ہے، لیکن روح سے کبھی جو ہے نا رحمانی بارش ہو گئی تو وہ نفس زندہ ہو گئی. پھر اس کے اندر جو ہے نا وہ تزکیے سے مثال کے طور پر جو ہے نا پھر وہ رب کی طرف یعنی اپنا اپنا رخ کرنے لگا. پھر اس کے اندر جو ہے نا وہ تقوی کے جو ہے نا پھل پھولنے لگے. پھر تو یہ یعنی شریعت اور طریقت کی ایسی چیزیں ہیں، یہ ایسے رستے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے نا پھر روح سے کنیکشن جڑ کے جو ہے نا ہم وہاں پہنچ سکتے ہیں. ساری قدرت کی نشانیاں تم میں خود موجود ہیں، تم غور کیوں نہیں کرتے؟ بولے وہی غور کرتا جس میں عقل ہے، دانائی ہے، جو راہ طریقت پہ گامزن ہے، جو پیر کے آستانوں سے جڑے ہیں. بولے وہی اس پہ غور کر سکتے ہیں، ہر کوئی ہر کسی کے بس کی یہ بات نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.